معزز خواتین و حضرات، ہمارے ناظرین و سامعین کرام، میں عرفان عارف تحریک بقائے اردو کے اپنے اس علمی ادبی پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کے روبرو ہوں، ایک خوبصورت، حسین، علمی ادبی معیاری مہمان لے کے۔ جی ہاں، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے ڈاکٹر نذیر مشتاق صاحب کشمیر سے ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کا ساتھ یا اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیں گے، میزبانی کے فرائض بھی انجام دیتے رہیں گے جناب جاوید انور صاحب، جو اس وقت بنارس سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، تحریک بقائے اردو کے یہ سینئر نائب صدر بھی ہیں، اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ تحریک ادب جیسا یو جی سی اپروڈ ایک بہترین شمارہ جو ہے اس وقت ان کی عدالت میں بہترین منظرنامہ پیش کر رہا ہے۔ تو بہرحال آج ہمارے روبرو جو مہمان ہیں ڈاکٹر نذیر مشتاق صاحب، ان کے حوالے سے دو چار باتیں ہوں گی، لیکن آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ پروگرام جو ہے نہ صرف ہمارے ریاست تک محدود ہے، یا ہم کہیں کہ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں، سارک ممالک ہیں، بلکہ نذیر صاحب یہ پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے خلیج ممالک میں بھی دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اور جتنی بھی اردو بستیاں آباد ہوتی جا رہی ہیں، چاہے وہ ڈینمارک ہو، ساؤتھ افریقہ ہو، آذربائیجان ہو، یا جتنے بھی کس کس کے نام گنائیں، کم سے کم 60 ممالک تک ہماری رسائی ہو پائی ہے، جہاں جہاں سے بھی ہمیں اردو کا کوئی ادیب، شاعر، محقق، نقاد تک ہم پہنچ پائے ہیں، ان سے ہم نے گفتگو کی، اور ادب کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو آج آپ سے بھی ادب کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ بے شک آپ کا پیشہ طب کا ہے، لیکن آپ ادب سے بھرپور ہیں۔ میں اپنے ناظرین کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ جو ہمارے سامنے ہیں ڈاکٹر مشتاق صاحب، تو ان کے حوالے سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ جموں کشمیر کے جو ممتاز و معروف، یا یہ کہا جائے کہ مشہور اور مقبول یا نمائندہ فکشن رائٹر ہیں، ان میں ان کا ایک نام ہے، اور عرصہ دراز سے یہ فکشن لکھ رہے ہیں۔ تحریریں ان کی منظر عام پر آ کے داد و تحسین بھی حاصل کر چکی ہیں۔ تن کے نام کے حوالے سے ان کا ایک افسانوی مجموعہ ہے، ایک ضخیم کتاب تقریباً 700 صفحات پر مشتمل صحت کامل کے حوالے سے ہے، جس میں طب اور ادب کا ملا جلا ایک سنگم ہے، ان پہ بھی بات ہوگی۔ پیغام ناول ان کا شائع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 60-70 افسانے جو ہیں ان کے مختلف رسائل اور اخبارات کی زینت بن چکے ہیں۔ کیا کچھ کہوں کیا نہ کہوں، بہرحال یہ آپ تک پہنچانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ دوران گفتگو شاید کچھ باتیں رہ جائیں، کیونکہ بات سے بات جب نکلتی ہے، ریڈیو ڈرامے ہوں یا ٹیلی ڈرامے ہوں یا ٹیلی سیریلز ہوں، وہ بھی انہوں نے خوب لکھے ہیں۔ اور آج ہی میں بات کر رہا تھا کسی سے، تو انہوں نے کہا اچھا ڈاکٹر نذیر مشتاق صاحب وہ تو عظما کے ساتھ عرصہ سے جڑے ہوئے ہیں، تو یعنی کشمیر عظما کا ایک خصوصی کالم، ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے، 12 سال تک انہوں نے اس کالم کو لکھا ہے، اور ابھی بھی ان کی تحریریں جو ہیں ہر ذی شعور شخص جو ہے وہ پڑھتا ہے۔ تو نذیر صاحب، آپ کا انتہائی میں کہوں گا کہ مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا، آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ آپ کا استقبال کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ تو سب آپ سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گا کہ آج ہم جس پلیٹ فارم سے جڑے ہیں، اس حوالے سے ایک تاریخی اور ڈاکومنٹری یہ پروگرام رہتا ہے۔ ہمارے بہت سارے ریسرچ اسکالرز جو ہیں اس سے بہت مستفید ہوتے ہیں۔ ابھی ہم دلی میں تھے تو کئی لوگوں نے وہاں کہا کہ آپ کے پروگرامز جو ہیں ہمارے لیے ایک ڈاکومنٹری پروف کی طور پہ جو ہے وہ کام آتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارا جو یہ پروگرام ہے آپ کی پوری شخصیت کو لے کے چلے گا، تو میرا پہلا سوال، کیونکہ اب جاوید انور صاحب آ ہی گئے ہیں، میں چاہوں گا کہ وہی کریں، لیکن گفتگو وہ آگے کریں گے۔ آپ کے ابتدائی تعلیمی اور تربیتی جو مراحل ہیں وہ کب کیسے طے ہوئے ہیں، اس سلسلے کو جاری رکھیے گا، اور جاوید انور صاحب بھی آپ کے روبرو ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے اس پلیٹ فارم پر مدعو کیا، جو تقریباً نصف سے زیادہ دنیا میں آپ کے پروگرام دیکھے جاتے ہیں، تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔
تو جہاں تک سوال ہے میری ابتدائی تعلیم کا، میں خوش قسمت رہا ہوں کہ میری ابتدائی تعلیم 8ویں جماعت تک مرکزی درسگاہ اسلامی نواب بازار میں ہوئی، جو جن کے مدرسے ان دنوں عروج پر تھے، جہاں ہر زبان سکھائی جاتی تھی، اردو، انگریزی، ہندی، عربک، انگلش، ہر زبان، اس لیے اور استاد بھی ماشاءاللہ بہت اعلیٰ پائے کے عالم و فاضل تھے، اس لیے میں نے جو کچھ سیکھا ہے ابتدائی میں، مطلب جو میری بنیاد رہی ہے وہ وہیں مضبوط رہے۔ اردو زبان بھی ہمیں بہت اچھی طرح سکھائی جاتی ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ 5ویں جماعت میں ہمیں خواجہ احمد عباس کے افسانے پڑھنے کو ملتے تھے۔ تو میری ابتدائی تعلیم وہاں ہوئی۔ اس کے بعد ایک مقامی ہائی اسکول، وہاں میں الحمدللہ کہ وہ بیسٹ آؤٹ گوئنگ اسٹوڈنٹ رہا، فرسٹ پوزیشن لے مجھے، اور اسی اسکول میں میرے لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک روز ایک اردو کے جو استاد تھے انہوں نے کہا، بھائی رسالہ نور رامپور نکلتا تھا، آج بھی شاید نکلتا ہے، تو وہاں انہوں نے کہا کہ ایک مضمون لکھیے 5ویں جماعت کے لڑکے، تو میں نے ایک مضمون لکھ دیا۔ اس مضمون کا نام میں نے جنہیں دن میں 5 بار پکارا جاتا ہے، 5 اذانیں۔ اب مجھے یاد نہیں میں نے اس میں کیا لکھا تھا، تو مگر شکر اللہ کا کہ مجھے پہلا انعام ملا، اور پہلے انعام کے طور پر رسالہ نور مجھے 5 سال تک مفت ملتا رہا۔ یہ میری مطلب ابتدائی۔ اس کے بعد ہائی اسکول میں میری تعلیم ہوئی، ایک لوکل بٹمالو ہائی اسکول کہتے ہیں اسے۔ وہاں یہ ہمارے جو پرنسپل تھے وہ ایک مشہور شاعر تھے اور اردو ادب سے بہت دلچسپی رکھتے تھے، اس لیے کبھی کبھی ان کے پاس جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد سری پرتاپ کالج، جو ان دنوں مشہور کالج تھا، میری وہاں پڑھائی ہوئی، اور شکر اللہ کا کہ ان دنوں کشمیر میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، بندش نہیں تھی، اس لیے پورے سال کے سال ہم کالج جاتے تھے، اور اس لیے کسی ٹیوشن کی ضرورت نہیں پڑی۔ محنت کی اور میڈیکل کالج میں اپنی سفارش پر داخلہ پا چکے، اور اس کے بعد MBBS کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور یہ جان کر آپ کو شاید خوشی بھی ہوگی، تھا کہ اصلی میرا ادب وہیں پروان چڑھا میڈیکل کالج میں، کیونکہ ہمارے جو وہاں پرنسپل صاحب تھے مرحوم سید نصیر احمد شاہ، وہ ادب سے زبردست دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے جب وہاں میں نے ایک ناول لکھا، حالانکہ اس وقت جب میں سوچتا ہوں وہ ناول اتنا معیاری نہیں ہے، لیکن بچپنا تھا، جوانی کا جوش تھا، چھاپ دیا، شائع کیا، تو انہوں نے مجھے گلے لگایا اور کہا ہے لکھتے رہو، ڈاکٹر تم بن ہی جاؤ گے، تو اس لیے اس کے ساتھ ساتھ بھی کرتے جاؤ۔ اس طرح سلسلہ شروع تھا، اور وہیں میں نے پھر ڈرامے لکھنا شروع کیے، کیونکہ وہاں میڈیکل کالج ان دنوں ہم اسے ہالی ووڈ کہتے تھے۔ ہمارا ان دنوں جو میڈیکل کالج تھا وہاں ایسا تھا ماحول کہ کسی بھی اجنبی کو اندر آنے نہیں دیا جا سکتا تھا۔ یہ اتنا اسٹرکٹ تھے وہ کہ رامانند ساگر شوٹنگ کرنے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا مجھے ایک میڈیکل ڈسیکشن ہال چاہیے اور آپ کے لڑکے چاہیے، انہوں نے اجازت نہیں دی، بہت اسٹرکٹ ماحول تھا۔ اور اندر نہ صرف میڈیکل میں اعلیٰ تربیت تھی، بلکہ اردو ادب کا بھی، انگریزی ادب کا بھی، ہر چیز کا شوق رکھنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی۔ تو اس طرح میڈیکل کالج میں نے ڈرامے لکھے، اور 3 سال میں نے ڈرامے لکھے، اور تینوں بار مجھے بہترین قلمکار، بہترین اداکار اور بہترین پروڈیوسر کا خطاب ملا، جن کی سندیں میرے پاس موجود ہے۔ اور پھر جب میں میڈیکل کالج سے ڈاکٹر بن کر نکلا امتیازی پوزیشن کے ساتھ، تو پریکٹس شروع کی، یعنی 1978 میں نے اپنی پریکٹس شروع کی، اور اس دن سے آج تک میں صرف مریض دیکھتا رہا۔ یہاں حالات نامتعارف تھے اور بندشی تھی، لیکن ہڑتال، اس کے باوجود بھی میں پیشنٹ دیکھتا، صرف میں نے کووڈ میں پیشنٹ نہیں دیکھے، صرف واٹس ایپ پر دیکھتا رہا۔ تو میرے بیشتر افسانے انہی مریضوں سے آتے ہیں۔ ہر مریض میں آپ کی یہ تھوڑے بتاؤں کہ ایک دوست نے مجھے ایک دن فون کیا، یار فلاں کتاب آئی جلدی سے پڑھو۔ میں نے کہا یار آپ کتابیں کیا پڑھو، میں ہر روز 20 کتابیں پڑھتا ہوں۔ وہ پوچھا کیسے 20 کتابیں؟ ہر مریض ایک کتاب ہوتی ہے یار۔ تو مجھے آج بھی ایک دوست کہہ رہا تھا کہ آپ کو پلاٹ ڈھونڈنے نہیں پڑتے ہیں، پلاٹ خود بخود میرے پاس آتے ہیں۔ تو اس طرح مجھے بچپن سے ہی لکھنے کا شوق تھا،
میرے یہاں کشمیر میں ان دنوں 9th کلاس میں سبجیکٹ لیے جاتے تھے، یعنی آپ کو آگے کیا بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے. تو جب میں نے 8ویں جماعت کا 8ویں جماعت یعنی کا ایگزام امتحان امتیازی حیثیت سے پاس کیا، تو میں والد صاحب نے بولا ہاں بولیے کیا بننا ہے. میں نے کہا میں رائٹر بنوں گا. وہ پولیس آفیسر تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے رائٹر بنو گے لیکن کھاؤ گے کیا؟ تو میں نے میری سمجھ میں بات آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں آپ ڈاکٹر بنیے اور رائٹر آپ خود بخود بنیے. اور مجھے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان کی بات مانی، اور جب میں ڈاکٹر بنا تو میں قلم کار خود بخود بنا. یہ ہے بہت ہی خوبصورت جو آپ نے اختصار کے ساتھ، یعنی صدیوں کا سفر جو ہے چند لمحوں میں آپ نے طے کیا. اور یقیناً جو ہمارے ساتھ اس وقت سامعین و ناظرین ہیں ان کا سلام آپ تک پہنچاتا چلوں. سید عاصم رؤوف صاحب ہیں، وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. طلعت سروہا صاحبہ آپ کو سلام پیش کر رہی ہیں. مجاہد انصاری صاحب ہیں. حمید اللہ پروفیسر صاحب ہیں. راجہ طارق صاحب ہیں. اور اسی طرح راشد نیروا جی ہیں، وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. سید عاصم صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ادب کے ساتھ اتنی وابستگی رکھیں. بہت بہت ہوتے ہیں شکریہ. لیکن کم ہوتے بہت کم. تو تسنیمہ پروین صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ بہت خوب. بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے، ہم بھی بہت ہی جانکاری حاصل کریں گے کیونکہ ابھی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. اس بیچ میں کیونکہ اتنے اختصار کے ساتھ آپ نے وہی ہے صدیوں کا سفر اس طرح سے طے کیا کہ بہت ساری گنجائشیں ابھی نکلیں گی باقی بھی. جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے اکثر مضامین یا آپ کی کہانیوں کا کرکس، یا ہم کہیں گے کہ ان کا تھیم یا ان کا موضوع مواد جو ہے وہ آپ کے مریض رہے ہیں. لیکن کئی ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ وہ اس پیشے سے ہی فرصت نہیں پاتے ہیں کہ اس ادب کی طرف آئیں اور ہاتھ بٹائیں. ادب بھی ایک یکسوئی چاہتا ہے. دن بھر کی تھکان اور پھر کس طرح یہ عمل جاری ہوا، کس طرح یہ سلسلہ شروع ہوا. کیا کسی واقعہ نے یا کسی خاص مریض نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا اور لکھنا شروع کیا؟ ورنہ ہم آج کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ شب و روز کا ایک سلسلہ ہے، پیشنٹ آ رہے ہیں، پیشنٹ جا رہے ہیں، کہیں بھی کوئی وقت کی قید نہیں ہے. لیکن آپ کا ایسے ماحول میں، جس کو ہم آج میں یوں کہوں کہ صارفیت کے دور میں، جہاں ہر چیز آج بکی یا بیچی جا رہی ہے، ایسے دور میں آپ ادب کے ساتھ جڑے ہیں. یہ ایک آپ کا بڑا پن ہے، ایک میں کہوں گا کہ معجزے سے کم نہیں ہے. تو یہ کیسے عمل شروع ہوا؟ یہ عمل شروع ہوا اس وقت، اب وہ جو بچپن میں نے عرض کیا کہ میں نے ایک مضمون لکھا تھا، 10ویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے میں وہ سب بھول گیا، ادب بھول گیا. میڈیکل کالج میں داخلہ لینے کے بعد جیسے میں جو کچھ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. تو جیسے عام ٹین ایجرز کے ساتھ ہوتا ہے، ایک ہمارے ہمسائیگی میں ایک لڑکی رہتی تھی، تو وہ شروع ہو گیا آپس میں. تو انہیں لکھنے کا بہت شوق تھا لیکن لکھ نہیں پاتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ لکھو. میں نے کہا کیا لکھو؟ افسانے لکھو. تو ان دنوں یہاں ایک مشہور اخبار آفتاب چھپتا تھا، مشہور ثناء اللہ بٹ اس کے مدیر اعلیٰ تھے، اور عمر مجید جو مرحوم اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائی، وہ بہت ہی اچھے افسانے نے، آپ نے شاید نام سنا ہوگا جاوید بھائی نے، عمر مجید صاحب. تو وہ سنڈے ایڈیشن نکال نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. یہاں میں کہتا چلوں کشمیر میں جو بھی افسانہ نگار ہے وہ آفتاب سے ہی اس نے آفتاب سے تو میں نے لکھا ایک افسانہ رومانٹک. وہ اس کو ثناء اللہ بٹ صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا تو کہا عمر مجید کو دکھاؤ. میں نہیں دیکھتا ہوں. عمر مجید صاحب نے کہا یہ ٹھیک، آپ جائیے دوسرے سنڈے ایڈیشن میں. دوسرے ایڈیشن میں چھپ کے بد نصیب. اب میں نے وہ شاید میری پیشن گوئی تھی، بد نصیب اسی وقت لکھا تھا کہ ہمارا بندہ نہیں ہوگا، تو وہ اینڈ اس کا تھا تو وہی ہو گیا. تو
اس کے بعد میڈیکل کالج میں اب آپ کہیں گے کہ وقت کہاں تھا، کیونکہ میڈیکل اسٹوڈنٹ کے پاس وقت بالکل نہیں ہوتا ہے، یہ تو بے شک کیونکہ اسے 24 گھنٹے پڑھنا ہوتا ہے، لیکن جہاں شوق ہو، اس کا جواب میں یوں دوں کہ ایک انٹرویو کے دوران ایک محترمہ نے مجھ سے پوچھا، آپ صبح پریکٹس کرتے ہیں، دن کو میڈیکل کالج میں ریسرچ کرتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں پھر پریکٹس کرتے ہیں، تو لکھتے کب ہے؟ تو میں نے اس وقت جواب دیا، جب ساری دنیا سوتی ہے ہم لکھتے ہیں۔ تو وقت میں یہ مطلب اپنے، اب ہم عالم پیری میں ہیں، اپنے نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ جہاں شوق ہوتا ہے، جہاں ذوق ہوتا ہے، وقت ہمارے پاس بہت ہے اگر ہم صحیح طور سے وقت کا استعمال کریں۔ یہ نہیں کہنا ہے کہ بھائی ہمارے پاس وقت نہیں، ہمارے پاس 24 گھنٹے ہے۔ میں اپنے مریض، جب کوئی مریض کہتا ہے کہ میرے لیے ورزش کا ٹائم نہیں، میں نے کیا بات کرتے ہیں، 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، آپ کو آدھا گھنٹہ 45 منٹ ورزش کے لیے نہیں نکلتے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اسی طرح یہ جو دل میں کوئی ارمان ہوتا ہے، میرا سب سے، مجھے آج ہمارے فکشن رائٹرز گلڈ کی نشست تھی، انہوں نے کہا، ایک کہانی میں نے سنائی، تو انہوں نے کہا یہ آپ ریفارمر ہیں۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے میں ریفارم ہوں، لیکن میں افسانوں میں حقیقت لکھتا ہوں، یا مضامین میں جو بھی لکھتا ہوں سچ لکھتا ہوں، اور میرا شوق یہ ہے کہ جو نئی نسل ہے ان کو بیدار کروں اور اپنے سماج کے لیے کچھ یا ساری دنیا کے لیے وہ پیغامات لکھوں جو میرے اندر چھپے ہوئے۔ تو میڈیکل کالج میں میرا جو یہ ادب، مجھے اچھے دوست ملے، بہت اچھے دوست ملے۔ ہمارا میڈیکل کالج ان دنوں وہاں ہر ملک سے ایک ایک لڑکا ہوتا تھا، جیسے اردن سے، اسرائیل سے، فلسطین سے، اسی طرح ہر سٹیٹ سے انڈیا کی۔ اب آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کتنا وہ منظر کتنا اچھا ہوگا۔ واہ تو بے شک اور وہاں ہوتے تھے کلچرل شوز، تو جب جی میں نے ناول لکھا تو مجھے کلچرل سیکرٹری بنایا گیا، واہ نامنیٹڈ، مجھے الیکشن نہیں لڑنا پڑا، کیونکہ ان دنوں وہاں الیکشن لڑنے کے لیے کم از کم 1 لاکھ روپیہ ہوتا تھا، لیکن میری بدقسمتی تھی کہ میرے پاس پیسہ نہیں تھا، کیونکہ حالات کچھ ایسے ہو چکے تھے کہ مجھے جب مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ ملا، مجھے گھر سے نکلنا پڑا۔ میں جب گھر سے نکلا ہوں اس وقت میرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور 10 پیسے جیب میں تھے، میں نکل پڑا اور ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگا۔ وجہ یہ ہوئی تھی کہ ہمارے والد صاحب نے دوسری شادی کر لی، اور پھر میں ٹک نہیں سکا تو بہرحال نکل پڑا۔ تو اس دن سے آج تک میرا سفر جاری رہا، اور جو سفر جہاں میں چلا تھا 10 پیسے لے کر، وہ آج کروڑوں میں ہے۔ تو پھر میں مڈل ایسٹ بھی گیا، میں نے اچھا خاصا پیسہ کمایا، مگر مڈل ایسٹ جانے سے، ایران جانے سے مجھے بہت سارے فائدے ملے۔ میں نے فارسی زبان سیکھی، میں نے ایک نیا واہ کلچر دیکھا، میں نے تہذیب دیکھی، تمدن دیکھا، بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ سیکھا۔ اور جو یہ اس وقت میں اپنی پریکٹس میں کامیاب ہوں یا مریضوں کی سنتا ہوں، یہ سب وہاں کی دین ہے۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، یہاں ڈاکٹر لوگ آج بھی مریض کی سنتے ہی نہیں ہے، بس آئے، نسخہ لکھا، جائیے دوائی کھاؤ۔ بے تو شک وہاں وہ 10 سال میرے بریک رہے، میں کچھ لکھ نہیں سکا، لیکن میڈیکل کالج میں میں نے بہت کچھ لکھا۔ میں نے وہ عرض کیا، میں بٹک گیا تھا، میرے دوست تھے وہاں، وہ جس میں دوردرشن میں اسسٹنٹ پروڈیوسر بھرتی ہو چکے تھے، تو انہوں نے ایک دن مجھے بتایا کہ بھائی آپ کیوں نہیں ٹی وی کے لیے لکھتے ہیں؟ میں نے کہا ٹی وی کے لیے کیسے لکھتے ہیں، مجھے کہاں پتا، میں تو افسانے لکھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ایک افسانہ لے کر آؤ، میں دکھاؤں گا کیا کرنا ہے۔ میں ایک افسانہ لے کر گیا ایک کمرے میں، وہاں اس وقت کے بڑے مشہور پروڈیوسر جو اس وقت درجے ایک مانے جاتے تھے، سراج قریشی صاحب تھے، بشیر بڑگامی صاحب تھے، ان کا نام مشہور ہے، انہوں نے بہت ساری فلمیں بنائی، تو فاروق نازکی صاحب تھے۔ میں نے اپنا افسانہ سنایا تو ان میں سے ایک پروڈیوسر اٹھے، نہیں افسانہ تو بہترین ہے، بہت اچھا ہے، لیکن ہم ایسے، انہوں نے مجھے وہ سکھایا کیسے لکھتے ہیں، ڈائلاگ، کاٹو ڈائریکشن، سب کچھ۔ تو بولا کتنے دنوں میں لا؟ میں نے کہا 2 دنوں میں۔ 2 دن کے بعد میں وہ ان کے پاس ٹی وی روپ دے کے چلا گیا، تو انہوں نے مجھے سکھایا 5-7 بار، اسکرپٹ مجھے نئے سرے سے لکھنا پڑا، بہت محنت کرنی پڑی، اور وہ
اس کا نام تھا مز کشمیری میں یعنی پگلی. وہ اس سال کی بہترین پروڈکشن قرار دی گئی. میرا واہ پہلا اسکرپٹ، کیا بات اللہ کا شکر شاید اسی لیے وہ پہلا ہی اسکرپٹ بہت کامیاب رہا. بہت واہ یعنی پھر مجھے لوگ اسی میں جہاں سے بھی گزرتا تھا تو لوگ مجھے اسی نام سے پہچانتے. لیکن میرے پاس ٹی وی نہیں تھا. مجھے ایک بار میں کیپری بار کہتے وہاں جانا پڑا. ایک دوست مجھے لے گیا وہاں میں نے دیکھی. وہ اپنے پاس ٹی وی تھا. لیکن پھر جب بازار سے گزرا تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ فلاں فلاں وہ اس ملک میں یہ تھا ہیرو تھا. تو وہ سکرپٹ کاش میں ویسا سکرپٹ پھر سے لکھتا. لیکن وہ پھر وہاں آگ لگ گئی اور وہ ضائع ہو گئے. پھر ٹی وی لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا اس وجہ سے کہ پیسے کی ضرورت تھی، پیسہ چاہیے تھا اور ٹی وی میں اچھا خاصا پیسہ ملتا تھا. اس وقت مجھے اس فلم لکھنے کے لیے 400 روپے ملے تو میرا گزارا چل پڑا. اور پھر میں نے ٹی وی سینٹر میں ایز ایڈیٹنگ سیکشن میں پارٹ ٹائم جاب بھی کیا ہے کیونکہ پیسہ میرے پاس تھا نہیں، کوئی اسپانسر نہیں تھا کیونکہ رشتہ داروں کے سامنے میں نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا. ماں باپ کے ساتھ تو جدا ہوئے تھے. اور یہ جان کر بھی آپ کو تعجب ہوگا کہ میں نے ریڈیو میں نیوز ٹرانسلیٹر کا کام بھی کیا ہے. مطلب میں انگلش اردو سے کشمیری، کیونکہ میں کشمیری زبان بھی میری بہت اچھی ہے تو نیوز ٹرانسلیٹر بھی رہا اور اس میں مجھے اچھا خاصا پیسہ ملتا تھا. اس کے بعد ساتھ میں فرصت کے لمحات میں یہ بھی، لیکن میرے پاس وقت بہت کم تھا. میں ان دنوں صرف 4 گھنٹے سوتا تھا صرف، مجھے یاد ہے. اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں لکھتا تھا اور پھر مجھے خود ہی پکانا پڑتا تھا، چائے بھی خود ہی بنانی پڑتی تھی. دن کا لنچ تو میں خیر ہاسپٹل میں ہی کرتا تھا. تو اس طرح یہ میڈیکل کالج کا جو میرا دور گزرا ہے وہ سنہری دور تھا. دو دہائیاں ایک تو میرا میڈیکل کالج میں اور ایران کا تو میرا زبردست یہ سنہری دور گزرا ہے. بہت کچھ سیکھ کے آیا وہاں سے. میرا یہ ادبی سلسلہ وہ جاری رہا. اور میں نے کہا کہ پھر اور اس ٹی وی کے لیے میں نے 4 فلمیں لکھی اور چاروں کی چاروں بالکل ہٹ. فلم واپسی تھی، حکیم صاحب تھی اور گرداب تھا اور ایک اور تھی. اور پھر یہاں سیریل لکھنے کے لیے اچھا خاصا پیسہ ملتا تو میں نے ٹی وی سیریل لکھنے شروع کیے. ٹی وی سیریلوں کے ساتھ ساتھ میرے جو افسانے تھے ان کو اڈیپٹیشن کی ٹی وی کے لیے وہ بھی 50-60 ہو گئے. اور جو کہانیاں تھیں میں اردو کشمیری میں لکھتا گیا. اس کے لیے معاوضہ اچھا خاصا ملتا تھا. لیکن باقی اخباروں میں مجھے کوئی معاوضہ نہیں ملتا تھا. اس لیے مجھے کہیں ٹیوشن اس دوران کہیں ٹیوشن کرنا پڑتا تھا، کہیں یہ ایڈیٹنگ سیکشن میں کام کرنا پڑتا تھا کہیں یہ. تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا. یعنی کہ پھر محنت آپ نے کی ہے اور اس محنت کا پھل آج ہے کہ ہم سب الحمدللہ ڈاکٹر نذیر الحمدللہ مشتاق کے نام سے آشنا ہیں، واقف ہیں، ان کی کنٹریبیوشن کو سمجھ بالکل پا رہے ہیں، بالکل. دیکھ پا رہے ہیں. تو اس اور بیچ میں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جیسے آپ نے جو ایک ضخیم ناول کتاب کی بات کی صحت کامل، اس پہ تو بات کریں گے. ابھی حال میں آپ کی کتاب تنکے آئی ہے. افسان یعنی آپ نے ناول لکھا، افسانے لکھے اور اس سے یعنی کمپیکٹ ہوتے جا رہے ہیں. اب آپ نے افسانچے لکھنا شروع کیا ہے. تو جی تھوڑا سا ان میں بھی باریکی جو رہے گی. میرے جاوید بھائی کے آج وہاں نیٹ ورک بہت ڈسٹرب ہے. کیونکہ میں آ گیا. جاوید بھائی پہلے ایک بار پھر سے آپ کو آداب کہتا ہوں جی جی تاکہ نظر نہ لگے. جی محسن. میں جی جی چاہتا جی ہوں کہ بہر بات. ایک دو سوال جو آپ کے ذہن میں ہوں اس سے پہلے کہ یہ نیٹ ورک پھر ساتھ چھوڑ دے. جی 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 ناظرین، پہلے تو آپ تمام کا استقبال ہے، ڈاکٹر صاحب کا استقبال ہے. اور آواز آ رہی ہے عرفان بھائی صاحب؟ جی صاف ہے صاف ہے. جی جی تو میں معذرت خواہ ہوں، جبکہ وائی فائی میں بیٹھا ہوں. عرفان بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا، کچھ شیطانی حرکت ہے کیا ہے پتہ نہیں. بہرحال تو ناظرین، آپ نے جو ہے عرفان بھائی نے بہت اچھی گفتگو کی، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی. میں صرف یہ آپ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری کے MBBS ہیں، ویسے ہی یہ ادب کے بھی MBBS ہے. MD ہیں. کوئی بھی مالج ہو، جی کوئی بھی جو ہے مالج ہو، جو ہے وہ مریض ہو، مالج ایک ہے. میں ذاتی طور پہ میری ملاقاتیں رہی ہیں مختصر کئی اس میں، اور الحمدللہ یہ میرے باقاعدہ ڈاکٹر ہیں، علاج بھی کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ میں بتاؤں ناظرین کی ادب کے حوالے سے جیسے کہ جو نظریات بدلے، تبدیلیاں ہوئی، تو ڈاکٹر صاحب نے بھی
اس کو پوری طرح اپنایا. جو موقع اور محل کے اعتبار سے جو موضوعات تھے, جیسا کہ ہمارا وہ موضوعات کے حوالے سے میں بات کروں گا آپ سے, کہ موضوعات بھی تبدیل ہوئے, حیت بھی تبدیل ہوئی. جیسے پہلے ناول انہوں نے لکھا, انہوں نے بتایا, ڈرامے لکھے, مصروفیت کے باوجود انہوں نے کتنی اہم نقطے والی بات کہی ڈاکٹر صاحب نے, کہ وقت نکال لیا جاتا ہے. واقعی جو ہے یہ بڑی اہم بات ہے ہم سب کے لیے, خاص طور سے ریسرچ اسکالر کے لیے, کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو پڑھیں. اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. میں دکھا رہا ہوں ناظرین, دیکھیں یہ ہے مجموعہ جو ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب کا, افسانچوں کا مجموعہ ہے یہ تنکے, یہ انہوں نے مجھے عنایت کیا تھا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو ہے ان پیج فائل, اگر پی ڈی ایف فائل اس کی مل جاتی ہے, اور بالکل ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ, تو یہ آپ www.tehreek-adab.com کی ویب سائٹ پہ اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ واقعی نئے موضوعات اور جو ہے تمام جو عہد حاضر کے جو موضوعات ہے, جو جس کو ہندی میں جولنت وشے کہا جاتا ہے, اس پہ انہوں نے لکھا ہے. بڑے طویل افسانے لکھے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. تو میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب یہ آپ سے دریافت کرنا چاہوں گا کہ پہلے بھی یہ جو آپ کا افسانچوں کا مجموعہ ہے, تو موقع و محل کے اعتبار سے, جیسے کہ آپ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے, آپ نے تو ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کہی کہ وقت ہے, نکالا جا سکتا ہے, تحریر کے لیے بھی آپ وقت نکالتے ہیں. آپ نے صحت پہ بہت اہم جو ہے ان کے مضامین ہیں, ان کے کالم ہیں ناظرین, میں آپ کو بتاؤں, اور بالکل مطلب اتنی عمر ہو گئی, ایسے ڈاکٹر میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جو بالکل مریض سے صاف شفاف بات کہتے ہیں, کوئی لالچ نہیں, بالکل ایمانداری. ڈائبٹک کے مریض کے لیے میں تھوڑا سا وقت لوں گا کہ ڈائبٹک کے مریض کے لیے ایک دم صاف بتایا کہ صاحب دیکھیے, دوا جب تک اثر نہیں کرے گی جب تک آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے. آپ ساری دوائیں کھاتے رہیے, ایکسرسائز نہیں کریں گے, چلیں گے نہیں, پھریں گے نہیں, کوئی دوا اثر نہیں کرے گی. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈاکٹر اس طرح کی بات جو ہے کوئی ڈاکٹر جو ہے اس طرح کی بات کر سکتا ہے. ایسا ابھی تک تو میری نظر سے نہیں گزرا. لوگ اپنی بات کرتے ہیں, اچھا بھائی دوا کھائیے, ایکسرسائز چلیے کیجیے, لیکن ان کی سب سے زیادہ زور دوا کھانے سے زیادہ ایکسرسائز پر ہے. صاف بات ہے صاحب کہ ایسا نہیں ہوگا. تو یہ جو شفافیت ہے ایک ڈاکٹر کے پیشے میں, پرانے پڑھے لکھے ہیں, تو اس تعلق سے بھی, اسی طرح ادب کے بھی یہ ڈاکٹر ہیں. ادب کے تعلق سے میں نے بھی ذکر کیا, انہوں نے ناول لکھے, ڈرامے لکھے, افسانے, یہ افسانچوں کا مجموعہ میں نے آپ کو دکھایا. تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں یہی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسے پہلے آپ نے ڈرامے لکھے, افسانے لکھے, پھر آپ افسانچے لکھ رہے ہیں, تو کیا مطلب کوئی موضوعاتی طور پر کوئی تبدیلی آئی ہے قاری کے ذہن میں کہ وہ اتنا وقت نہیں دینا چاہتا, یا پھر جو ہے جو تخلیق کار ہے, تخلیق کار پہلے اپنے ذہن سے سوچ کے لکھتا تھا جو کہ سماج کے لیے مفید ہوتا تھا, حیت وہ اپنی استعمال کرتا تھا, یعنی ایک خیال آیا, ایک موضوع آیا, تو اس نے اس کو اپنے پیرا اظہار سے, اپنی علمی حیثیت کے مطابق جو ہے اس کو ڈرامے میں ڈھال دیا, اس کو شاعری میں ڈھال دیا, اس کو افسانوں میں ڈھال دیا, یہ ہوتا تھا. اب جو یہ افسانچہ صنف آئی ہے, یا اب طنزانچہ بھی آ گیا, یا مختصر نظمیں ہیں, تو مطلب یہ سب کیوں ہو رہی ہیں؟ مطلب کیا اس میں قاری کو ذہن میں رکھ کے آدمی لکھ رہا ہے, تخلیق کار کی نہیں یار یہ لکھو, یہ آج کا موضوع ہے اور قاری اسی طرح سمجھے گا, یا پھر کوئی اور بات ہے؟ بہت بہت شکریہ. آپ نے حد سے زیادہ, میں اس قابل تو نہیں ہوں, ایک اچھا ڈاکٹر ہوں, اپنا فرض بننا ہوا احسن انجام دیتا ہوں, اور مریض کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہوں, اور اپنی جو خدمات اس کے لیے وقف کرتا ہوں, بس اتنا ہے. جہاں تک افسانچے لکھنے کا سوال ہے, میں کہوں گا کہ ہر قلم کار وقت کے حساب سے لکھتا ہے, اور اسے ہر قلم کار کو اپنی قوم اور پوری دنیا کو کے حالات و واقعات ذہن میں رکھ کر لکھنا چاہیے. افسانچے لکھنے کے جب میں جواب دوں گا تو نوجوانوں کے لیے بھی ایک پیغام ہوگا. ہم نے یہاں کشمیر میں فکشن رائٹرز گلڈ کا انعقاد کیا ہے 7 سال پہلے. اب اس وقت پتہ نہیں ان کو کیا سوچ, انہوں نے اس کا صدر بنا. تو میں فکشن رائٹرز گلڈ کا 7 برس صدر رہا, اور اس دوران ہم نے 207 نشستیں کی, جس میں اردو, انگریزی, کشمیری سارے افسانے پڑھے گئے, اور ان پر بہت سارے تبصرے ہوئے, ایک دوسرے پر تنقید ہوئی, نئے قلم کاروں کو سکھایا گیا, لکھا گیا, بہت سارے نئے قلم کار آئے. تو انہوں نے جنرل سیکرٹری نے ایک دن فیصلہ کیا کہ ہم فون پر فیس پر افسانچے لکھیں گے. تو سب سے پہلے مجھے بتا, میں نے ایک افسانچہ لکھا, عشق, جو میرا پہلا افسانچہ اس میں ہے, اور مجھے عشق ہے
اپنے مریضوں سے، اپنے پڑھنے والوں سے. میں اس چیز کا قائل ہوں کہ محبت ہی سب کچھ ہے دنیا میں، سب کچھ. یہ جو اس وقت ہم گفتگو کریں بھی محبت ہے، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اور جو سن رہے ہیں یہ بھی محبت. اس لیے عشق میرا پہلا. تو اس کے بعد نور شاہ صاحب نے لکھا، اس کے بعد بہت سارے ویشی صاحب جو آپ جن کو آپ جانتے ہیں، سبوں نے ایک ایک لکھا. تو 2 مہینے کے بعد سبوں نے ترک کر دیا، یہ چھوڑ دیا. میں نے سلسلہ جاری رکھا. میں نے کہا میں نے جب شروع کیا ہے تو کیوں نہیں اس سلسلے کو جاری رکھیں. اسے کہتے ہیں کنسسٹنسی. اگر نوجوانوں میں کنسسٹنسی ہے، یعنی وہ اپنی ڈگر پر چلتے رہیں، تو وہ اپنے مقام پر پہنچتے ہیں. دوسری بات، لوگوں کے پاس، یہ میرا ذاتی خیال ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے کہ اب وہ طویل افسانے 10 20 صفحے پڑھے، کیونکہ دنیا بدل گئی ہے. اب ساری دنیا ہر ایک کی جیب میں سما گئی ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ یہ ایک تجربہ کر کے بھی دیکھ. اور کشمیر میں کسی نے آج تک افسانچوں کا مجموعہ شائع نہیں کیا تھا، اور مجھے ہمیشہ یہ شوق رہا کہ میں کچھ نیا کروں. جیسے میں نے صحت کامل، تقریباً نصف میڈیسن کو میں نے اردو، اور سب لوگوں نے کہا اس کتاب کو لکھنے کے لیے مجھے یونیورسٹی آف کشمیر کی طرف سے گولڈن جوبلی پر ایوارڈ ملا کہ میں نے اردو زبان کی خدمت کی ہے اور بہت سارے نئے الفاظ بھی دیے. تو افسانچے لکھتا رہا. یہ 100 سے زیادہ جمع ہو گئے، اور میرے پاس جمع ہو گئے. میں نے پہلے یہ افسانچے فون پر لکھے، پھر ان کا پرنٹ نکال کر پھر سے کریکشن کی، پھر ایک بار لکھا، پھر یعنی میں نے یہ 4 بار لکھے. اس کے بعد ٹائپ کروایا. ٹائپ کرنے کے بعد پھر پروف ریڈنگ ہو گئی. میرے ایک دوست میں نے بھی کی، تب جا کے یہ کتاب وجود میں آئی. اس جو آپ اپنے سوال میں کہہ رہے تھے کہ حیت بدلتی رہتی ہے، موضوعات بدلتے رہتے ہیں. میں نے اس میں جو موضوعات دیکھیے، آپ اس میں فیس بک پر 3 افسانچے ہیں، موبائل پر 2 افسانچے ہیں، تشدد جو عورت مور ہوتا ہے اس کے افسانچے، بچہ مزدوری پر ہے، مطلب اولاد اور ماں باپ کے درمیان کیا ہوتا ہے، جو حقیقت میں نے دیکھی ہے. میرے پاس باپ آتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے کوئی سستی دوائی دے. میں نے کہا کیوں؟ میرا بیٹا میرے دوائی نہیں لاتا اور میری پینشن اتنی سی. اب یہ ایک حساس قلم کار کے دل کو اولڈ ایج ہوم میں بوڑھوں کو بیچتے ہیں تو یہ افسانچہ بن گیا. لندن میں خود بیٹھے ہیں تو یہاں جواہر نگر میں حویلی میں اکیلی بوڑھی ماں ہے، یہ افسانچہ بن گئے. میرا ایک تو محبت، دوسرا دیانت اور ایمانداری میرا سب سے گہرا ربط رہا. اس میں 3-4 افسانچہ آپ کو ملیں گے جو مثالی کردار ہیں کہ دیانت اور ایمانداری کیا ہے. یعنی میں اپنے پڑھنے والوں کو، اپنی قوم کو ایک آئیڈیل جاننا چاہتا ہوں. مجھے بہت تو لوگ کہتے ہیں یار جو تو کہتا ہے ایسا کہاں ممکن ہے. میں کہتا کیوں نہیں ممکن ہے. مثلا ایک ڈاکٹر نے کہا، جیسے جاوید بھائی نے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ یار اس سماج میں سارے میں کیا کر سکوں، میں کس طرح اچھی طرح پیش میں نے تو اپنا کام کر، تو سماج تو یہ نہیں ہے، لیڈر تو نہیں ہے، تو سیاسی لیڈر، تیرے ذمہ تو 4 10 5 پیشنٹ دیکھنے. میں نے کہا تیرا پیشنٹ کبھی تجھ سے یہ گلا نہیں کا، تجھ سے 300 بجے 1000 روپیہ فیس ہے، لیکن اس کی خدمت کر، اسے سروس دے دے، وہ کرے گا. تو یہ بھی افسانچے بنے. جو بھی میں نے دیکھے تھے، مطلب اپنے کلینک میں، سپوز میں ایک مثال دوں گا کہ ماں باہر بیٹھی ہے اور بیوی کے ساتھ آتا ہے. میں کہتا ہوں نہیں، پہلے ماں آتی ہے، وہ بولتا اس کو، یہ ڈاکٹر بولتا ہے اس کے کچھ ٹیسٹ کرنے پڑیں گے. تو بیٹا کہتا ہے چھوڑیے ڈاکٹر صاحب، ابھی تو حال ہی میں ٹیسٹ کیا، ابھی کیا کرنے ہیں. پھر وہ بیوی کو لاتا ہے تو کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ذرا میری بیوی کو اچھی طرح دیکھیں، بہت کمزور ہو رہی ہے دن بدن، اس کے سارے ٹیسٹ کروائیے. افسان سے بن گئے. تو اس طرح میں نے اور میں جب فیس بک پر میں لکھتا گیا تو میرے دوستوں نے میری حوصلہ افزائی کی، ہمت بڑھائی کہ بھائی بہت اچھا لکھتے ہو. حالانکہ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ نہیں افسانچہ کمزور ہے، لیکن پھر بھی وہ لکھتے تھے بہت خوب، ایکسلنٹ بھائی، بہت بڑھیا. اس سے میری ہمت بڑھ گئی. میں نے سوچا کہ کشمیر میں آج تک بہت سارے افسانہ نگاروں نے، لاسٹ میں 2-2 3-3 کیوں نہ ایک نیا کام شروع کی جائے. اور شکر خدا کا میرا
اندازہ بالکل صحیح نکلا. لوگوں مطلب بہت ساری عورتوں اور مردوں نے مجھے فون کیے کہ بھائی آپ کی کتاب ہم, کوئی کہتا تھا کار میں بھی پڑھ رہا ہوں, کوئی کہہ رہے میں نے کچن میں سالن پکاتے کیونکہ ایک پیج ہی پڑھنا ہے نا. تو میرے خیال میں یہ میرا ذاتی میں, ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طویل افسانوں کی وقت ختم ہو گئی, نہیں. سعادت حسن منٹو آج بھی ہوئی, پریم چند آج بھی, ہم نے ان کو بھول نہیں سکتے ہیں. یا آج اگر کوئی کچھ قلمکار طویل افسانے لکھتے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن یہ ایک نیا تجربہ ہونا چاہیے. جب ان دنوں سعادت حسن منٹو, حالانکہ ان کو لطیفے کہا گیا تھا, لیکن میں ان کو افسانچے مانتا ہوں اور منٹو کا میں زبردست قائل ہوں. اور کبھی اور اس جو مجموعہ چھپا آپ مطالعہ کریں, مجھ پر اعتراض بھی بہت ہوئے کیونکہ میں نے اس میں نقلی پیروں فقیروں پر زبردست چوٹ کی ہے. میں نے یہ بھی کہا کہ بھائی اگر آپ کے پاس کینسر کا پیشنٹ آتا ہے, اسے بے شک خیر ہم مذہب کو جھٹلا نہیں سکتے, ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنا کام کریں, ساتھ میں اس کو کہے جاؤ ڈاکٹر سے بھی ملاقات, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سب کچھ چھوڑ دو. ہمارے ہاں اس میں وہ افسانے ہیں بہت سارے. ایک لڑکی نے خودکشی کی جس کا میں 2 سال علاج کرتا رہا, وہ شدید ڈپریشن میں مبتلا تھی. مجھے بہت انرجی لگی اس میں, بہت ٹائم لگا اس کو ٹھیک. اور جب وہ صحت یاب ہونے کے آخری مرحلے میں تھی تو وہ ایک پیر صاحب کے پاس گئی. تو نے کہا ہاں ہاں اتنی پری صورت چہرہ, کیوں دوائیاں کھا رہے, فضول نشاور دوائیاں کھا رہے. لڑکی ماں سے میں نے کہا تھا کہ اچانک کبھی دوائیاں بند نہیں کرنا, خطرہ ہے, زندگی کو خطرہ ہے. اس نے دوائیاں بند کی اور چوتھے دن سے خودکشی کی. یہ میرے محلے میں اس ادھر نزدیک ہی ہوا. اب دیکھیے یہ افسانچے بنے, یہ تو یعنی نظر میری ہر طرف ہے, کیونکہ قلمکار جو ہوتا ہے, میں نے کہا نا بچپن سے ہی شوق تھا. یہ اگر یہ کہیں بیچ میں ابھر آتا تو شاید ایسا نہیں ہوتا ہے. نظریں چاروں طرف ہیں, صرف ایک چیز سے میں الگ رہتا ہوں, وہ سیاست. مجھے اس میں دلچسپی اگر ہے بھی تو لیتا نہیں. میں اس موضوع پر جان بوجھ کر ہاں بولے سے کبھی ہو جائے قلم نہیں اٹھاتا ہوں. میرا موضوع انسانیت ہے, محبت ہے, وہ میں جب تک زندہ ہوں لکھتا رہا. جاوید بھائی اس سے پہلے کہ آپ اگلا سوال تیار کریں, میں بس 2-4 سلام جو ہیں, تسنیم جوہر صاحبہ حیدرآباد سے انہیں سلام کہہ رہی ہیں. اور جب میں نے اپڈیٹ کیا تھا تب بھی ان کا ایک خوبصورت کمنٹ آیا تھا, اور آج بھی الحمدللہ اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے انہوں نے پھر سے دہرایا ہے کہ یہ ادب کے جواہر پارے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر نذیر مشتاق کی صورت میں. مسکان ساگر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بالکل بہترین گفتگو ہو رہی ہے. ڈاکٹر سنیل دھر صاحب جو ہیں, ڈاکٹر ارشاد اقبال یہ بھی مراد آباد سے ہیں, مبارک حسین ہیں, اسی طرح دلی سے سید, دلی سے ابھی میں ایک پڑھ رہا تھا, ہاں مختار حسین ہیں, سعید رؤوف صاحب ہیں, پرویز عالم صاحب ہیں, پرویز احمد صاحب ہیں. بہت سارے دوستوں کے, بہت سارے ہمارے سینئر رائٹرز کے آپ کو سلام اور دعائیں جو ہیں آپ تک پہنچ رہی ہیں. میں اس موقع پہ جیسے ابھی جاوید بھائی دکھا بھی رہے تھے آپ کے تنکے, تو کیوں نہ ہم اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کوئی 1-2 آپ سے, جیسے ہم غزلیں سنتے ہیں تو 1-2 افسانچے سن لیں. کتاب نہیں ہے میرے پاس, زبانی تو مشکل ہوگا, دیکھ لیں. جب تک نہیں تو جاوید بھائی 1-2 جو اپنے پسند کے ہوں گے تو جاوید بھائی پڑھیں گے. افشین جان. جی 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 افشین میں ناظرین میں بتا دوں ابھی الحمدللہ ایک صاحب جاوید بھائی عرفان بھی کمنٹ کر رہے تھے کہ آپ کی جو صحت کامل کہاں سے ملے گی. سید عاصم رؤف صاحب شاید جو ہے کہہ رہے تھے کہ اب صحت کامل کہاں سے ملے گی. تو ناظرین آپ دیکھیے کہ ادب جو کہ پوری زندگی کا آئینہ ہے, اس میں طب بھی شامل ہے, اس میں تاریخ بھی شامل ہے, اس میں جو ہے سماجواد بھی شامل ہے, تمام جو ہے ایک مجموعہ ہے پورا ادب جو ہے. تو اس کا دیکھیے کتنا بہترین استعمال ہمارے سامنے ڈاکٹر نذیر مشتاق صاحب کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. اللہ انہیں سلامت رکھے. ہر چیز انہوں نے باقاعدہ طب کی چیزوں کو اردو میں اپنے الفاظ میں انہوں نے جو کیا. اس کے بعد میں بتاؤں آپ کو کہ بالکل تجربے والی بات میں بتا رہا ہوں کہ بالکل صاف کیا آ گئی. میں افسانہ سناؤں, آپ کی فرمائش. یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, سیدھی بات کرنا اور جو ہے اپریشیٹ کرنا کہ نہیں بھائی ہو جائے گا. کبھی میں نے جتنی دیر رہا اس کے بعد جو گفتگو, جب اب آپ کہہ رہے جیسے تنکے کی بات, اب انشاءاللہ یہ مجھے PDF مل جائے تو جو ہے ویب سائٹ پہ آپ دیکھیں گے
देखिए कितने नए अफसाने फेसबुक पे है, जो यानी एक ऐसी दुनिया है, हर तरह के लोग आते हैं, बाप आ रहा है, बेटा आ रहा है, माँ आ रहा है, बहू आ रही है। तो एक जो ड्रामेटिक जो मामला तो जो बड़े बड़े सीरियलों में देखते हैं खींच करके रबड़ की तरह, या जो है हम देखते हैं, ये देखिए ये चीजें अफसानों में, ये जाती जिंदगी का हिस्सा। तो मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उनके यहाँ नेटवर्क की भी कुछ दिक्कत है। बहरहाल बात वहीं तक आन पहुंची है कि तिनके के हवाले से हम कुछ अफसानचे आपके सुन पाएं और अपने नाजरीन और सामीन जो हमतन गोश हैं, देख भी रहे हैं, कुछ कहानियां हो जाएं, क्योंकि आपने जो यानी एक दुनिया अभी आबाद की गुफ्तगू में कि आस पास क्या है और उसको किस तरह आपने लफ्जों में डाला है, ये एक फन है। जी, एक अफसाना ये ज़ाती तौर मुझे बहुत पसंद है, इसका उन्वान है दयानत, ऑनेस्टी। वो महकमे फूड एंड सप्लाईज में एक क्लास 4th मुलाजिम है। उसके साथ काम करने वाले मुलाजिम उस पर हद से ज़्यादा भरोसा करते हैं। चावल के गोदाम की चाबी उसी के पास रहती है। उसका काम चावल की बोरियां गिन गिन कर गोदाम से बाहर भेजनी है। वो ये काम बरसों से बड़ी खुश असलूबी से अंजाम दे रहा है। कभी किसी को कोई शिकायत नहीं। आज वो थक हार कर घर पहुंचा। उसने कपड़े बदले और खाली नमकीन चाय की एक प्याली पी ली। कश्मीर में नमकीन चाय पीते हैं। जी जी जी। उसने खाली नमकीन चाय की एक प्याली पी ली। थोड़ी देर के बाद उसकी बीवी ने दबे अल्फाज में कहा, सुनिए, घर में चावल का एक दाना भी मौजूद नहीं है, बच्चे भूखे हैं, कुछ करें ना। उसने कमीज की दाएं जानिब जेब में हाथ डाला और गोदाम की चाबी को जोर से मुट्ठी में बेंच लिया। फिर आंखें बंद करके कुछ सोचते हुए बीवी से कहा, आज की रात किसी तरह गुजार लो, कल मुझे तनख्वाह मिलेगी, मैं चावल खरीद के ले आऊं। ये दयानत। अब आजकल के दौर में मजहब, कोई भी मजहब, मेरी नजर में ऐसा है, पालन एक कमसिन मासूम और खूबसूरत लड़की को दबोच कर टाइगर और उसके साथी एक वीरान और सुनसान जगह पर ले गई। उसकी असमत तार तार करके उसे कुएं में फेंक दिया। अब टाइगर और उसके साथी सस्ताने लगे। टाइगर ने अपने एक दोस्त से साथी से कहा, ला भाई विस्की और गोश्त। उसके साथी ने विस्की की बोतल उसकी तरह बढ़ा दी और खुद गोश्त का डब्बा खोलने लगा। सिगरेट सुलगाते हुए टाइगर की नजरें गोश्त के डब्बे पर बनी जानवर की तस्वीर पर पड़ गई। वो अचानक खड़ा हुआ और गोश्त का डब्बा अपने साथी के हाथ से छीनकर दूर फेंका और दांत पीसते उससे कहा, साले हरामी कुत्ते के पिल्ले, ये गोश्त खिलाता मुझे, जानता नहीं इस जानवर का गोश्त हम पर हराम। क्या बात है, क्या बात है, क्या पालन। इस बीच में डॉक्टर असलम जमशेदपुरी साहब जमशेदपुरी से आपको सलाम अर्ज कर रहे हैं। वो भी फिक्शन, भाई उन्हीं से सीखा है जो कुछ सीखा है। तो वो इस वक्त आपको सलाम कह रहे हैं। फुलैल गुलशन है, मुस्कान है, सैयद सलीम शाह बुखारी हैं और अल्ताफ जमील नदवी हैं। उन्होंने बहुत तवील तरीन एक मैसेज लिखा है जिसमें आपकी तिब की दुनिया हो या तख्लीकी काविशें, उनको सराहा है। इंशाल्लाह मैं इसको डिस्प्ले करूंगा तो बहुत वो हमारा वो हो रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ नदवी साहब, और मैं खुश नसीब हूँ कि आज असलम जमशेदपुरी साहब भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं। अल्लाह इनको भी जल्द सेहतियाब करे और इन महफिलों की ज़ीनत। डायरेक्ट रुक रहा है क्या? जी एकदम रुक नहीं आ रहा ना। हाँ वही चेक करे, फिर वहां से गड़बड़ है। एक और अफसानचा, आजकल जो किसी भी हमारे हिंदुस्तान के शहर में किसी भी मुल्क में क्या हाल होगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा हुआ हाल हुआ। हमसाए, नेबर्स यानी हमसाए क्या है जी। तुमने पूरी तैयारी कर ली? शौहर ने बीवी से पूछा। हाँ मैंने पूरी तैयारी कर ली है, बीवी ने एतमाद भरे लहजे में कहा। कल हम 3 माह के लिए यहाँ से जा रहे हैं, सोचती हूँ इस दौरान हमारे मकान का ख्याल कौन रखेगा? आजकल तो दिन दहाड़े चोरियां होती हैं। बीवी ने शौहर की तरफ देखकर कहा, मैं इस सामने वाले हमसाया से कहूँगा कि हमारे जाने के बाद हमारे घर का ख्याल रखे। शौहर ने बाहर की तरफ जाते हुए कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। बीवी ने सर हिलाते हुए कहा,
चंद कदम चलकर अचानक वो वापस मुड़ा और बीवी से मुखातिब होकर कहा, तुम जानती हो उस घर का मालिक कौन है, उसका नाम क्या है? ये हमसाई नाम भी नहीं जानते हैं। और क्या बात है, वाह 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 वाह। जैद भाई, बहुत खूब, आपके यहाँ बहुत कुछ खूब। आज नेटवर्क की काफी दिक्कत है। जी जी हाँ, बार बार चला जा रहा है, बार बार आ रहा है। बहरहाल तो आप सलामत रहे, चौधरी डॉक्टर साहब कलीम सलामत रहे, प्रोग्राम चल रही है, उस्मानुद्दीन बड़ी बात है। उस्मानी साहब भी नज़ीर साहब आपको सलाम कह रहे हैं। चौधरी कलीमुद्दीन उस्मानी साहब भी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत शख्सियत है, तो आपका भी इस्तकबाल है। तो जो फेसबुक के हवाले से आप कह रहे थे, क्योंकि अगर वो भी कहीं सामने जी आया हो इस तरह का। जी हाँ, फेसबुक के हाँ उससे पहले भी बिल्कुल 4 लाइनों का है। जी 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 जो जी जब जी से अल्ट्रासोनोग्राफी हमारे काम आई, जब हम डॉक्टर बने तो उन दिनों इन मशीनरीज का कोई रोल नहीं था। हम तो हाथ चलाते थे और कान चलाते थे और जबान, बस डर। डॉक्टर साहिबा मेरा ऑपरेशन कर दो, मेरी बच्चेदानी निकाल दो। फातिमा ने लेडी डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर कहा, क्या बकती हो, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। डॉक्टर ने ऊंची आवाज में कहा, मैं शादी के बाद मां बनना नहीं चाहती हूँ, मुझे डर लग रहा है, अगर बेटी हुई तो। बस इतना है। क्या बात है, वाह वाह। क्या क्या बहुत खूब, बहुत खूब। नाजरीन, ये देखिए, ये जो है मुझे एक जो है मगरिबी अफसाना याद आ गया, जो मेरे उस्ताद मोहतरम जो है प्रोफेसर आफ्ताब आफाकी साहब ने सुनाया था। सिर्फ 2 सत्रों का है। डॉक्टर साहब के अफसाने से मुझे याद आ गई कि ट्रेन में जो है 2 बंदे बैठे, एक जो भूत की किताब पढ़ रहा है, घोस्ट वाली किताब पढ़ रहा है, तो सामने बैठे हुए उससे कहता है कि क्या आपको वाकई यकीन है कि भूत होते हैं? तो सामने वाला कहता है कि नहीं, और गायब हो जाता है। तो अब अगर ये गायब होता जो पढ़ रहा था, तो फिर वो ट्विस्ट ना रहता। तो अब आप देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि जो है कितना बड़ा कर्व है जो डॉक्टर साहब ने सिर्फ 4 लाइनों में अदा कर दिया, कि वाकई अफसांचा जो एक सिन्फ है जिसने जो है बहुत जो है जो उरूज हासिल किया है। अब देखिए आपकी पूरी कायनात एक आ गई, कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप चाहे तो इसको नावल का वो दे सकते हैं, इसमें किरदार आप दे सकते हैं, बहुत से किरदार, मंजर, मुकालिमा। आवाज आ रही है इरफान में मेरी? जी हेलो? जी ना जी आ रही है आवाज। जी जय। तो जी तो अब देखिए आपकी ये डॉक्टर साहब की खुसूसियत है। इसी तरह के अफसाने इंशाल्लाह ताला। और मैं एक बात और बताऊं नाज़रीन, मैं एक बात और बताऊं नाज़रीन आपको कि इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ने चाहा तो इरफान भाई, आपकी दुआ रही, डॉक्टर साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह करम किया, तो यकीनी तौर पर इंशाल्लाह तहरीक अदब में एक के ताल्लुक से इंशाल्लाह हम जो है शाया करेंगे। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम तैयारी करेंगे। जी जायद भाई, जब तक आपका इसमें थोड़ा पिक्चर्स क्लियर होता है, थोड़ी आवाज भी कट रही है और तस्वीर आपकी बहुत ही धुंधली है, तो बहरहाल अफसाने के फन तक हम पहुंच ही गए हैं। मुस्कान सागर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। सच में ये छोटी छोटी लाइंस जो हैं, उन्होंने कहा है कि ये बहुत गहरी हैं जो बातें आपने कही हैं। नुसरत अली खां काजी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत अरसे बाद आपका मैसेज, आपका सलाम मिला, बहुत अच्छा लगा। नज़ीर साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए नावल भी लिखा आपने, अफसाने भी लिखे, अब अफसानचे तक पहुँचे हैं, जैसे जावेद भाई ने भी कहा था। क्या ये हैयत की तब्दीलियाँ होती हैं या वक्त की कुछ नज़ाकतें हैं? मैं तो ये कहूँगा कि यानी तवालत से ये जो इख्तिसार तक का जो सफ़र है, यानी जो कंप्यूटर था कम्पैक्ट होते होते आज छोटी सारी चिप तक बन गया है। असम जमशेदपुरी साहब भी यहाँ हैं। मैं इस फन पे, क्राफ्ट पे थोड़ा सा जानना चाहूँगा। स्टाइल यानी क्या रहता है? अल्फाज जितने कम लाए जाएं, क्या उतना ही मुश्किल होता है कोई ख्याल या कोई मफहूम पहुंचाना? इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। यानी कहानी को तवील करना या उसको इख्तिसार के साथ पेश करना, ये फन क्या कहानीकार का होता है या कहानी खुद अपने आप से इख्तिसार या मुख्तसर वो तवालत चाहती है? जी नहीं जी, सच बात यह है कि पहले अगर किसी को अफसानचे लिखने हों, अफसानचा लिखना बहुत मुश्किल काम है।
سب سے زیادہ طویل افسانے سے، کیونکہ طویل افسانے میں آپ کا کینواس ہوتا، آپ جو بھی چاہیں ایکسپلین کر سکتے ہیں، لیکن یہاں آپ کو ایک صفحے میں بہت کچھ کہنا پڑتا ہے. طویل افسانے مثلا منشی پریم چند، سعد حسن منٹو، سب آپ کو یاد ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پڑھا ہے. پہلے انہیں پڑھنا ہے، پھر جو اسلم جمشید پوری صاحب اس دور کے ہیں ان کو پڑھنا ہے. اس کے بعد بہت مطالعہ کرنے کے بعد ان نوجوان یا لکھنے والا اس مقام تک پہنچ سکتا ہے جب وہ افسانچہ لکھ سکتا ہے. کیونکہ افسانچے میں آپ کے الفاظ بہت کم ہونے چاہیے، جو اضافی الفاظ ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. آپ کا موضوع بہت مثبت اور سالڈ ٹھوس ہونا چاہیے. مگر میں نے کوشش کی ہے کہ یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ افسانچہ اس میں تصغیر ہے. افسانہ یعنی آپ اس میں کردار بھی ہیں لیکن منظر کشی بھی سب کچھ ہے، لیکن افسانچوں میں منظر کشی وغیرہ کے بجائے الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے. آپ چند سطروں میں قارئین کو بتا دیتے ہیں صورتحال کیا ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ افسانچہ بھی ویسا ہونا چاہیے جیسے افسانہ ہوتا ہے، یعنی اس میں بھی کریکٹر ہونا چاہیے. کریکٹر اگر 2 سطروں میں آپ نے لکھ دیا، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ لطیفہ ہوتا ہے. جیسے ابھی جاوید بھائی نے کہا کہ ٹرین میں 2 آدمی سفر کر رہے تھے، ایک نے پوچھا کیا آپ بھوتوں پر یقین، دوسرا کا. یہ دنیا کی شارٹیسٹ پاسبل سٹوری ہے. اس پر پھر بہت سے واجدہ تبسم نے پھر اس پر ایسی 3-4 سطروں میں کہانیاں بتا دی. افسانچہ پڑھ کر جب اختتام کو پہنچتا ہے تو قاری کو واہ کرنا چاہیے، بھائی نہیں کچھ نہ کچھ تو. لیکن اکثر افسانچوں میں ایسا ہوتا ہے، دیکھیں اگر مجھے ایک قاری نے فون کیا، کہا کہ اچھے خاصے دوست رہے ہیں میرے اور اردو ادب سے زبردست شغف رکھتے ہیں، لگاؤ رکھتے ہیں. کہتے یار پہلی بار جب میں نے افسانچے پڑھے کہیں مجھے لگا بچگانا کوئی کام کیا تم نے، لیکن پھر میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ آدمی یوں ہی مارکیٹ میں کچھ نہیں ڈال سکتا ہے. تو میں نے 2-3 بار پڑھا، پھر مجھے سمجھ آئی. حتیٰ کہ ایم اے حق صاحب جو مرحوم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس، انہوں نے مجھے فون کیا، کہا کہ بھائی پہلا ہی افسانہ میں نے پڑھا 98%. میں نے کہا یہ تو بہت ہے. کہتا میں 100% دیتا، لیکن بات ایک ہے کہ اگر مطلب انہوں نے ایک سطر کی، اگر وہاں ایسے ہوتا تو 100%، اور میں نے جب پڑھا بالکل صحیح تھا. اسی طرح پھر دوست نے بتایا کہ نہیں اب مجھے لگ رہا ہے یار یہ تو ہر چیز سالڈ، اس میں تو جو کچھ بھی آپ نے کہا وہ بالکل صحیح ہے. اور اس کتاب پر اعتراض بھی ہو چکا ہے. جسٹس کرمانی کو جاوید صاحب اچھی طرح جانتے ہیں، بہت بڑے عالم فاضل ہیں، جج رہے ہیں، اور ہماری محفلوں میں اکثر شرکت کرتے ہیں، بڑے عالم ہیں. انہوں نے یہ کتاب 2 بار پڑھی تو انہوں نے کہا قانون کے حساب سے آپ پر کچھ مقدمے بھی دائر ہو سکتے ہیں، وہ بھی اس میں ہے. لیکن میں نے پہلے عرض کیا سیاسی کچھ مضامین اس میں سیاسی نوعیت کے تھے. میرا ایک دوست ہے سی آئی ڈی چیف ہے، انہوں نے جب مانگا یا اسکرپٹ دے دو تو انہوں نے کہا یہ باہر نکال. میں صاحب کہتا صاحب کو میں نے نکال دی. کہا الجھن میں مطلب آج کل کی دنیا میں کسی قلمکار کو الجھن میں نہیں اور خاص کر آپ ڈاکٹر ہیں یہاں سے لکھ رہے ہیں، تو اگر آپ الجھن میں پھنس گئے تو وقت ضائع ہوگا. تو وقت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے بہت سا. لیکن دیکھیے شاید میرے دل میں مذہب کے لیے کوئی بات وہ میں اوپنلی نہیں کہہ سکتا. اب ہم کہتے ہیں جو کچھ کہنا میں نے کہا کہ میں اس میں اگر آپ پڑھیں گے ایک کرامت ہے، میں نے ایک نقلی میں ان کو مطلب اگر اچھا پیر ہوتا ہے، پیر فارسی میں قارئین کی دلچسپی کے لیے بتاؤں، پیر یعنی اولڈ مین، بوڑھا آدمی. لوگ کیوں جاتے ہیں پیر کے پاس؟ اس کے پاس شاید کاؤنسلنگ کرے، ساتھ سیدھا راستہ دکھائے، کچھ اچھی باتیں بتائے. لیکن یہاں ہمارے یہاں کیا بات، دونوں ملکوں میں دھوکہ دیتے ہیں. تو اس میں ایک آپشن ہے جو پیر صاحب کہتا ہے کہ بھائی بالکل مطلب آپ کی بھی حاملہ ہوگی، پھر اسی کی شکل کا ہوتا ہے. ایک ایسے بھی اس میں مطلب زوردار مطلب ہے کہ کسی نے کہا بھائی
منٹو کی آپ نے کہیں کہیں تقلید. میں نے کہا پڑھا ہے میں نے, ظاہر ہے جب پڑھا ہے تو کہیں نہ کہیں آخر رائٹنگ کیا ہے؟ رائٹنگ ہے جو دنیا آپ نے دیکھی, کیونکہ میں نے دنیا کو, زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے. میں جانتا ہوں مطلب سردیوں میں, مطلب دنیا میں نے اس طرح دیکھی ہے. جب میں کچھ نہیں تھا تو میرا کوئی نہیں تھا, میں نے کوئی رشتہ دار نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا. لیکن اب جب بن چکا تو میں سب کو دل کی وسعتوں سے خیر مقدم کہتا ہوں. مجھ سے استفادہ کرتے ہیں, وہ مجھے ماضی یاد نہیں ہے. اور شکر خدا کا کہ طب کی دنیا میں مجھے اچھی خاصی شہرت ملی. میں نے ایم ڈی کیا, جنرل فزیشین رہا, ایم ڈی پیتھولوجی کیا. میں اس میں بہت پیسہ کما سکتا تھا, لیکن میں نے وہ برانچ اڈاپٹ نہیں کی کیونکہ اس میں دھوکہ ہے. اس میں آدمی کبھی کبھی ایسی غلطی بھی کر سکتا ہے جس میں کسی کی جان بھی جا سکتی. اس لیے مجھے یہاں وہ اچھا نہیں لگا, اس لیے میں نے وہی ایز جنرل فزیشین جاری رکھا. کیونکہ اس میں مجھے ڈرامے ملتے ہیں, فلمیں ملتی ہیں. مطلب ایک لڑکی کو کاؤنسلنگ کرنے میں مجھے 2 سال لگے. 2 سال وہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی اور صحت یاب ہو گئی. اگر میں اس کی کہانی آپ کو سناؤں آپ مطلب اچھل پڑیں گے, کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ کیا جہاں تک جنسی بیرارری کا تعلق ہے, یہ ہم سن رہے ہیں کہ بھائی ابھی ہم نے سنا کہ 3 سال کی بیٹی کے ساتھ بلاತ್کار کیا. اب اگر میں یہاں لکھوں تو ہمارے بارہمولہ ڈسٹرکٹ بارہمولہ سے ایک خبر آئی کہ یہ اس میں بیٹی جو ہے وہ باپ کی ناجائز اولاد ہے, وہ اس میں ہے. اب میں نے اپنے طریقے سے اس کو ایسے کیا ہے کہ پڑھنے والے کو برا بھی نہ لگے اور اوپن بھی نہ لگے. یہ قلمکار مطلب اگر ایک قلمکار کی نظریں چاروں طرف ہیں اور اس کا دل درد مند ہو اور وہ زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہو تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. یہ جو اور سب کچھ پڑھ کے جب آپ مطالعہ کرتے ہیں, جب میں نے مطالعہ کیا, بہت سارے ہاں میرے پاس سارے افسانے نگار ہیں, اکثر افسانے نگاروں کتابیں موجود ہیں, لیکن پھر میں نے اپنا سٹائل اپنایا. کسی کی مطلب ظاہری طور یا جان بوجھ کر کسی کی نقل نہیں کی. ہاں لاشعوری طور جیسے ہم انکانشس فینامنا کہتے ہیں وہ تو ہوتا رہتا ہے نیچرلی. ظاہر سی بات ہے, جب آدمی ادب پڑھ رہا ہے یا شعر پڑھ رہا ہے تو اسی لیے تو ہمارے ناقدین نے کہا تھا کہ 10,000 شعر جب آپ کو یاد ہو جائیں گے خود بخود شاعر بن جائیں گے, کیونکہ وہ الفاظ آ جاتے ہیں, ان کی ترتیب, ان کی یعنی کس طرح سے اس کو ادا کرنا ہے. اس بیچ میں بہت سارے سلام دعائیں آپ تک پہنچ رہی ہیں, چاہے وہ عبد المجید کھٹانہ صاحب کی ہوں, مسکان ساگر صاحبہ کی ہوں, نصرت علی خان قاضی صاحب کے ہوں, نائک خورشید صاحب ہیں, ڈاکٹر ارشاد اقبال صاحب ہیں. مسکان صاحبہ نے کہا ہے کہ سر آپ کی گہری بات بھی اتنی آسانی سے آپ کہہ جاتے ہیں کہ سننے والے پہ پازیٹیو اثر ہی پڑے گا. بہرحال یہ آپ کی کامیابی کی دلیل ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے. جاوید بھائی کے ہم روبرو آپ کو دیکھ رہے ہیں جاوید بھائی, لیکن خدا جانے آج آپ کے ہاں نیٹ ورک اتنا خراب کیوں ہے, پتہ نہیں آپ خود بھی اپنی تصویر دیکھ پا رہے ہیں یا نہیں, لیکن جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بالکل دھندلی ہے. لیکن اگر آپ کی آواز صاف ہے تو آپ بولیں کچھ. الحمدللہ ارشاد فرمائیے. نہیں کچھ دقت ہے وہاں, میں محسوس کر رہا ہوں, تو تھوڑا سا اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے بار بار آنا جانا ان کا. اس بیچ میں چونکہ ہم نوجوانوں تک آپ کا پیغام بھی پہنچاتے ہیں, یونس ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے, عبد المجید صاحب کہہ رہے ہیں, سید سلیم شاہ بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ تفصیل کے لیے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ. ڈاکٹر صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گا, کیونکہ ایک تقی عابدی بھی آتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ میں ادب کا مریض, اور مطلب بہت ساری جو انہوں نے اس طرح کی لفظیں جو ہیں اپنے ساتھ منسوب کر رکھی ہیں, شاعر بھی ہیں, ادیب بھی ہیں. الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا پیمانہ جو ہے وہ کس طرح بھرا پڑا ہے. اس میں بھی خاص کر کے جو نوجوان نسلیں ہیں وہ دیکھیں گی کہ جو ہم اردو والے ہیں, یعنی جو اردو لٹریچر کر کے آتا ہے, پڑھ کے آتا ہے, جیسے ایم اے کیا, پھر ایم فل کیا, پی ایچ ڈی کیا,
بہت ہی کم ایسے ہمارے نوجوان ہیں یا کچھ ہمارے بزرگ ہوں گے جو اتنی کھل کے ادب پر بات کر پاتے ہیں، کسی صنف کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور پھر اس پر نئے نئے تجربات کرتے ہیں، بہت کم ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اردو کے ساتھ یعنی اتنا اوڑھنا بچھونا ہو گیا ہے کہ آپ اردو کے طالب علم ہی لگتے ہیں اردو کے اسکالر ہی لگتے ہیں، جبکہ بالکل ایسا ہے نہیں۔ آپ کے پیچھے جو کتابیں الحمدللہ دکھ رہی ہیں اس میں اکثر و بیشتر یہاں اردو ترجمانی کے بھی ہے۔ ٹائٹل نظر آ رہے ہیں، اور ہوں بھی کیوں نہ، کیونکہ جب آپ اتنا ادب کے ساتھ وابستہ اپنے آپ کو کر چکے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے نوجوان جو ادیب بننا چاہ رہے ہیں یا ادیب کی کچھ منزلیں طے کر رہے ہیں یا طے کر چکے ہیں، جو شاعر بننا چاہتے ہیں یا بن چکے ہیں، کیونکہ ہر دوسرا تیسرا آدمی شاعر کہہ رہا ہے، ادیب خود کو محسوس کر رہا ہے، ان کے لیے جیسے آپ نے ایک لفظ ابھی استعمال کیا تھا کہ کنسسٹنسی نہیں ہے، کیا خوبیاں ہونی چاہیے آج کے دور میں؟ حسن امام صدیقی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، سلیم بھائی آپ کا شکریہ۔ کچھ پیغام ہے میں آپ تک اسی لیے پہنچا بھی رہا ہوں کہ ہماری گفتگو ختم ہو جائے اور وہ رہ جائے میرا سلام نہ پہنچایا نہیں تو میں پہلے یہ ان کا جاننا چاہوں گا کہ کنسنس یہ کیسے آتا ہے اور پھر اپنی انفرادیت کو کس طرح سے ظاہر کیا جاتا ہے؟ آپ نے بہتوں کا مطالعہ کیا، کرنے کے بعد آپ نے لکھنا شروع کیا، تو نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے ادب کو پروان چڑھانے کے لیے؟ پھر ہم اردو کی بات کریں گے، لیکن میں پہلے ادب کی بات کر رہا ہوں۔ کریٹیوٹی یعنی ہاؤ ٹو کریٹ، مطلب کس طرح سے وہ تخلیق کریں کچھ نیا عمل، کچھ نیا تجربہ جو وہ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ جب تک فیل نہیں ہوگا تو ظاہر نہیں ہوگا۔ میں اس سوال کا تفصیل سے جواب دوں گا، اس سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ فیس بک پر ایک افسانچہ ہے، یہ پلیز جی جی پہلے آپ سنیے۔ جی بالکل افسانچہ سب سے میری طرف سے التجا ہے کہ غور سے سنیں۔ آن جی لائن سب کچھ ہو رہا ہے۔ سونو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ آج شام 6 بجے وہ سپنا پارک میں بوڑھے چنار تلے اپنے فیس بک فرینڈ سے ملنے والی تھی، اس لیے خوش تھی۔ سونو کی ماں 2 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، تب سے وہ گھر کا سارا کام خود ہی سنبھالتی تھی اور اپنے باپ اور بڑے بھائی کا حد سے زیادہ خیال رکھتی تھی۔ باپ اور بھائی دونوں دن بھر ملازمت کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتے اس لیے وہ دن بھر اکیلی رہتی۔ جب تنہائی اسے کاٹنے کو دوڑتی تو وہ فیس بک کا سہارا لیتی، ظاہر ہے۔ وہ ایک اداس شام تھی، باہر بوندا باندی ہو رہی تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور فیس بک پر سرچ کرنے لگی۔ اچانک ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان اس کی نظروں میں آ گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور وہ بے قرار سی ہو گئی۔ اس نے تھر تھراتی ہوئی انگلی سے میسج کیا، ہائے، فوری جواب ملا، ہائے ہاؤ آر یو۔ ہائے ہیلو بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچا جہاں 2 دلوں کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا۔ دھیرے دھیرے جب جذبات کی شدت نے انہیں زیر کر دیا تو نوجوان لڑکے نے ملنے کی خواہش ظاہر۔ پہلے تو سونو ہچکچائی لیکن بعد میں سوچا کہ ملنے میں کیا حرج ہے، شاید بات بن جائے۔ اس نے گھر سے نکلتے وقت احتیاط کے طور پر چہرے کو نقاب سے ڈھک لیا۔ اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ مقررہ وقت پر وہ سپنا پارک پہنچی۔ چنار کے نیچے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ زیر لب بڑبڑائی، وہ تو ابھی نہیں آیا ہے، مگر پاپا یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے سر، یقیناً چونکانے والا افسانچہ ہے یہ، بہت ہی چونکانے والا ہے، بہت بہت خوب، زندہ یہ باد۔ ہمارا آن لائن سسٹم ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ نوجوانوں، میں بھی ہمیشہ میری یہ کوشش رہی ہے کہ میں ہر نوجوان جو بھی مجھ سے ہو سکے اور نوجوانوں کے لیے ایسے کام کروں یا ایسی باتیں کروں جن سے اس کی حوصلہ افزائی۔ ایک لطیفہ ہی سمجھیے، مجھ سے میری شریک حیات، وہ ٹپیکل ہاؤس وائف ہیں، اکثر کہتی ہے، تو کشمیری میں نہیں کہوں کہ لوگ نہیں سمجھ گئے کہ تم نے زندگی بھر کیا کیا، صرف کتابیں جمع کی ہے۔ حالانکہ ہم نے بہت بڑا مکان بھی بنایا، ہمارے پاس 2 گاڑی، سب کچھ ہے آج کل، لیکن پھر بھی عورتیں، ان کی بھوک کبھی نہیں مٹتی ہے۔ وہ اکثر کہتی ہے جب بھی میں نے دیکھا تم نے کتابیں خریدی۔ ایران سے واپس آتے وقت جب میرا یہ 2 اٹیچیاں کھولی گئیں تو وہ مجھے، ان کو پاسدار کہتے ہیں، وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ فارسی میں پوچھا، کجائی ہستی، تم کہاں کے ہو؟ میں نے کہا ہندوستان۔ کہاں کس جگہ؟ میں نے کشمیر کے۔ اس نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو؟
मैंने कहा क्यों, क्या बात है? क्या लोग यहाँ से VCR ले जाते हैं, टीवी ले जाते हैं, वो करा बड़ी कालीन ले जाते, तुम किताबें ले जा रहे हो। मैंने कहा पागल ही समझो तो चलो कर। तो क्या बहरहाल बात। वहां से पहला नौजवान जो भी अदब में आना चाहता है, लिखना चाहता है, मुताला मुताला मुताला। जिंदाबाद। अगर वो शायर है तो शायर, हर शायर को पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपने कहा 10-15 हज़ार शेर ज़बान याद हो, फिर भूल जाने हैं, फिर पढ़ना है। इसी तरह अदब में पढ़ना पढ़ना पढ़ना, जब तक ना मतलब साहलंगारी से काम नहीं चलेगा। नंबर 1। नंबर 2, दुनिया में इंसान आया आलम नौजवानी में, ये सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना है। हर कोई अदीब नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। यहाँ मैं अपने नौजवानों का मैं एक जरूर मिसाल दूंगा, उससे शायद नौजवानों को सबक मिले। मैंने कहा ना घरेलू हालात कुछ ऐसे थे, मुझे घर से बाहर रहना पड़ा तो आखिर में जाना ही पड़ा। तो वो कहते हैं, दोस्त मुझे कहते हैं यू आर सेल्फ मेड, मैं कहता हूँ नहीं, मैं गॉड मेड हूँ। तो जब मैं 12th में था तो उन दिनों यहाँ सिनेमा वैनिमा बहुत होते थे, मैं कॉलेज में अच्छी तरह जाता था। अब 12th का है तो मैं, घरेलू हालात ठीक नहीं, मैं एक हजूरी बाग पार्क है वहां बैठा। अब देर तक बैठा रहा, 12-1 बजे तक वहां। मैं सोचता रहा यार, 12वीं जमात तो अब हो रही है, 11वीं तो हो गया, PGC हो गया, अब 12th में कैरियर बनाना है, कुछ करना चाहिए। मतलब बेकरार हो गया मैं। और वही मैंने डिसाइड किया कि 12th को मैं अपनी जिंदगी का कैरियर बनाऊंगा। और 12th में मैं पूरे साल कॉलेज गया, कुछ भी हो, इधर मुसीबत हो कुछ भी, कभी, क्योंकि उन दिनों कॉलेज कभी बंद नहीं होता था, कोई ट्यूशन नहीं, कुछ नहीं। और मैंने 70% मार्क्स हासिल किए और मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ। और जो बाप वालिद साहब ने कहा था कि राइटर खुद बनोगे, वो बन। तो इस ये ने नौजवान मतलब इजी जॉब नहीं है, कोई भी जॉब इजी नहीं है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पीक पर पहुंच, तो कभी बादल नहीं हो, क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मसलन अगर कोई अफसाना लिखे नौजवान तो पहली बार उसका रिजेक्ट हो, बादल नहीं होना, कोशिश जारी रख, मुताला और कोशिश दोनों। और सबसे बड़ी अहम बात, हर नौजवान को जो अदब के साथ लगाव रखना चाहिए, क्या अदब का मैदान इख्तियार करना चाहते, उसको सोचना ये है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं और मैं क्या कर सकता हूं। कोई भी इंसान अपनी जो फिक्र से हो या जहनी सलाह से ज्यादा नहीं कर सकता है। अब मुझ में सलाह थी, मैंने एक ये मजमुआ लिखा, तो इतनी सकत थी। ये तब आता है जब इंसान जिंदगी को समझता है, और जिंदगी को समझने के लिए मजहब का मुताला भी जरूरी है, साइंस का मुताला भी जरूरी है। कुछ लोग बहुत। कहते हैं कि भाई बस मजहब पढ़ा, आप साइंस की क्या, नहीं। दुनिया में भी रहना है, और दुनिया में रहने के लिए तो आपको अगर मैं साइंस नहीं पढ़ता तो मैं डायबिटीज का इलाज नहीं कर सकूंगा। लेकिन अब अल्लाह ने पता नहीं उनका ये मुझ पर करम था कि मुझे कलम भी हाथ में दिया, लेकिन ये कलम, इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी। बहुत लेकिन अच्छा। इसमें अब ऑनलाइन हूँ, मैं एक बात कहूंगा कि इसमें मेरी शरीक हयात का बहुत दखल है। जिंदाबाद। उन्होंने घर संभाला, सब कुछ। यानी जहां मैं बैठा हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि मुझे पता ही नहीं है ये ईंटें कहाँ से आ गई, पत्थर कहाँ से आ गए, ये पर्दे कहाँ से आ गए, तक कुछ भी नहीं। यानी उन्होंने मुझे बिल्कुल आजाद छोड़ा, तब जाकर मैं इस इतना कुछ। मकाम पर इसे जिंदाबाद, पहुंचा। क्या बात। अगर वो ना होती तो मेरे पास झोंपड़ी नहीं होती, क्योंकि पैसे खर्च करने के मामले में मुझे पता ही नहीं होता है मेरे पास कितने पैसे हैं। तो इसलिए मैं क्या उनका बात। यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया अदा बहुत करता बहुत हूँ। शुक्रिया, अल्लाह बहुत ताला बहुत उनको शुक्रिया। सलामत रखे। तो अनवर जहीर रहबर साहब जर्मनी से आपको सलाम कह रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मेहमान भी रहे हैं और आपको सलाम भी कह रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छी गुफ्तगू आन पहुंची है, यहाँ तक बात करते करते कि एक साइंस का स्टूडेंट जो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा खासा अपने पेशे में नाम कमा चुके हैं। आप किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है अगर पेशे के एतबार से आपको देखा जाए, फिर अदब के एतबार से। और अक्सर व बेशतर आज के दौर में हम देख रहे हैं कि लोग कहीं ना कहीं तासुब का शिकार हैं, या कम अक्ली या कम फहमी, आप समझ लीजिए कि लोग कहते हैं कि उर्दू में क्या रखा है। तो
آپ نے الحمدللہ سائنس پڑھ کے اردو کو ہاتھوں ہاتھ لیا، تو کیا کبھی یہ احساس بھی ہوا کہ میں نے اردو کو اڈاپٹ کر کے اچھا ہی کیا؟ مطلب اڈاپٹ ان دا سینس آف لکھنے کے لیے آپ چاہتے تو انگریزی میں لکھ سکتے، سائنس ہی پہ لکھتے رہتے. تو جاتے جاتے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اردو کسی ایک کی زبان تو ہے نہیں، یہ سب کی مشترکہ زبان ہے، نہ صرف ہند و پاک بلکہ پوری دنیا میں اس وقت بولی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے. اردو کے حوالے سے بھی ضرور آپ پیغام دیجیے گا ہماری آنے والی نسلوں کو، جو اس وقت ہم سن پا رہے ہیں، سب کو. اردو زبان جو ہے یہ ایک بین المللی زبان ہے، اس سے کوئی خطرہ، ہم لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ بھائی بس اب ختم ہو گئی، کوئی زبان ختم نہیں، اردو کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اردو کے جو چاہنے والے ہیں، اردو کے ساتھ عشق کرنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں. مجھے بھی تھوڑی بہت علمیت ہے، آپ لوگوں کو تو بہت زیادہ ہے، لیکن تھوڑی بہت علمیت ہے کہ اردو کے چاہنے والے بہت ہیں. اور جس زبان سے عشق کرنے والے ساری دنیا، وہ کیسے مر سکتی ہے اردو. اور آج اس وقت بھی بہت سارے لوگ، ہاں کچھ باتیں کبھی کبھی اڑ رہی ہیں کہ آپ اردو زبان کو ختم یہ کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اردو کا اپنا ایک وسیع عریض دنیا ہے، اس کو آپ کیسے ختم کر سکتے. ہمارے پاس جب آپ نظر دوڑاتے ہیں، ہمارے جو گزرے ہوئے قلم کار ہیں، کروڑوں کتابوں کا ترجمہ کیا ہمارے پاس، یہاں میرے پاس ہزاروں کی تعداد میں اردو کی کتابیں، کتنی لائبریریاں ہیں. لیکن پھر بھی میں تمام نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ ایک بہت ہی، میں کیا مطلب کیسی تشبیہ دوں، میٹھی زبان ہے. مجھے پرشین بھی، فارسی بھی بہت اچھی زبان لگی، اور شکر اللہ کا کہ وہاں 10 سال گزار کے میں نے فارسی زبان اچھی سیکھی. اس سے یہ ہوا کہ اب اردو لکھتے وقت میں الفاظ کے لیے وہ بھٹک نہیں جاتا ہوں، مطلب رہ نہیں جاتا ہوں، فوری فارسی کا لفظ ٹھوک دیا یا فٹ کر دیا تو ہو جاتا، کیونکہ اردو زبان میں فارسی کے بہت سارے الفاظ ہیں. ہم جب اپنی مادری زبان کشمیری بولتے ہیں تو اس میں فارسی اور اردو کے بہت سارے لفظ. تو اردو ہمارے، آپ دیکھیں ہندوستان میں ہر سٹیٹ میں بولی جاتی، کہاں نہیں بولی جاتی. لیکن نوجوانوں، اب ہم نے تو، مجھ سے جتنا ہو سکا میں کر رہا ہوں، اب بھی کر رہا ہوں. اور میرے پاس اب میں، کیونکہ دیکھیے اس وقت میں سوچ رہا تھا میں دوسرے 100 افسان سے ترتیب دوں، لیکن میں آج کل جو بھی مریض دیکھتا ہوں وہ ڈپریشن میں مبتلا ہے. پورے عالم کووڈ کے بعد اکثر لوگ ڈپریشن کے شکار. میں نے سوچا نہیں، پہلے یہاں لوگ انگریزی، میں بہت سارے دوستوں نے فون کیا کہ انگریزی اصطلاحات ہم نہیں سمجھتے، آپ اس کو اردو میں. میں ڈپریشن پر ایک کتاب لکھ رہا ہوں 200-250 پیج کی، اور نئی پڑھتے پڑھتے کل ہی میں پڑھ رہا تھا اسمائلنگ ڈپریشن. آج کل لوگوں میں اسمائلنگ ڈپریشن ہے، یعنی خدا نہ کرے آپ مسکرا رہے ہیں، لیکن کیا پتا اندر سے آپ ڈپریشن کے شکار. انہوں نے اس کا نام اسمائلنگ ڈپریشن رکھا، اب میں اس کو مسکراتی ڈپریشن رکھوں گا. تو ابھی ہم کل بھی کہیں پڑھ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ کچھ رنگوں سے بھی علاج ہونا شروع ہو رہا ہے. بالکل مطلب بڑے عجیب بہت بڑا موضوع ہے وہ، کہ ابھی تک سائنسدانوں نے نہیں سمجھ پائے. حالانکہ یہ میرا کیونکہ نفسیات میں نے بہت کام کیا ہے، مینٹل ہاسپٹل میں نے بہت کام کیا. اگر آپ وہ افسانے پڑھے نا، میں نے ان کا نام پہلے رکھا تھا بیمار افسانے، آپ پتہ نہیں کیا رکھوں گا. فارسی میں مینٹل ہاسپٹل کو تیمارستان کہتے ہیں، ہاسپٹل کو بیمارستان کہتے ہیں، اور اس کو تیمارستان. میں نے سمجھا اب اگر تیمارستان عنوان رکھوں گا تو نیچے لکھنا پڑے گا مینٹل ہاسپٹل. تو اگر وہاں زندگی کو قریب سے دیکھنا ہو تو مینٹل ہاسپٹل کا رخ کیجیے، کبھی کبھی ایک چکر لگائیے اور دیکھیے کہ آپ کیا ہیں اور وہ کیا ہے. وہ ان کا نام میں نے رکھا ڈیڈ سٹاک آف دی سوسائٹی. وہ بھی میری ایک، انگلش میں آپ نے پوچھا نا اردو میں ہی کیوں، انگلش میں نے اول ادنا سے پڑھا ہے، اردو بھی، یہ ساری زبانیں. انگلش میں اچھی خاصی لکھ سکتا ہوں، لیکن میں اکثر کہتا ہوں آئی ریڈ انگلش، آئی رائٹ اردو، آئی ٹاک کشمیری. یہ تین زبانیں مجھے آتی ہیں. کشمیری میں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن لگاؤ، جو عشق ہے مجھے اردو سے بہت اچھا لگتا ہے. میں نے جب بھی میں مطلب جاوید بھائی سے بات کرتا ہوں، اتنا اچھا لگتا ہے کہ کیا کہوں میں.
لیکن اب ہماری مشکل یہ ہے، میں بول کشمیریوں کی، ہم اردو وہ ہمارا تلفظ ویسا ہو نہیں، کیونکہ ہماری مادری زبان ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی میں نے لکھنے میں کوشش کی جتنا مجھ سے ہو سکا، اور ابھی بھی ابھی ہمت نہیں ہاری، شکر اللہ کا، اس ایج میں بھی ابھی حوصلہ باقی ہے، اور ڈیمنشیا بھی نہیں ہوا ہے۔ ہاں کچھ بھولنے لگے، وہ تو نارمل ہے، سارے آج کل سارے لوگ چابی بھول جاتے ہیں، کتابوں تو ہے، لیکن اردو زبان سے عشق ہے، اور یہی وجہ ہے شاید اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ جاوید بھائی۔ اس سے پہلے کہ ہم جدا ہوں، جاوید آپ بھائی کے نے ہاں کچھ کچھ پوچھا ہی نہیں، سوالات، جاوید بھائی آپ۔ وہی تو میں کہہ رہا جی ہوں کہ ناظرین اصل میں آج کچھ لیکن ایسا رہا اسمائلنگ نیٹ ورک کا ڈپریشن، معاملہ۔ اسمائلنگ ڈپریشن تک ہم پہنچے ہیں جاوید بھائی، بڑا خوبصورت ایک لفظ ملا ہے، جی جی اور جی جی بہت سارے ہمارے ناظرین جی نے بھی جی لکھا ہے بالکل کہ آج بالکل یہ ایک نئے لفظ کا اضافہ ہوا اسمائلنگ ڈپریشن کا سن کے۔ اس جی بیچ جی میں ایک میسج پڑھنا چاہ رہا تھا، کہیں اوپر نیچے چلا گیا۔ بہرحال انور ظہیر صاحب نے لکھا تھا کہ میں بھی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن عزت اردو نے بخشی ہے۔ سعیدہ زینب یہ ایران سے ہی آپ کو سن رہی ہیں ڈاکٹر صاحب اس وقت۔ تو بہرحال سب کا شکریہ ادا کرتے ہو۔ جاوید بھائی آپ۔ جی 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 ناظرین، سب میں معافی چاہتا ہوں کہ کچھ آج نیٹ ورک کی یہاں پرابلم ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب سے آپ دیکھیں کہ پورا جو ہے پوری زندگی کا آئینہ، جیسے انہوں نے مینٹل ہاسپٹل کی گفتگو کی، تیمارستان، بیمارستان، یہ الفاظ، تو میں یہاں ایک اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے بھی میں نے کہا لیکن نیٹ ورک کٹ گیا تھا، کہ اگر انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے کرم کیا، عرفان بھائی کی دعا رہی انشاءاللہ، تو بہت جلد آپ انشاءاللہ تعالی ایک گوشہ آپ تحریک ادب میں ڈاکٹر نذیر مشتاق صاحب پر انشاءاللہ ضرور آپ دیکھیں گے۔ اور دوسری بات ہے کہ ہر شمارے میں انشاءاللہ صحت کے تعلق سے ان کے بیانات ہیں، جو تحریریں ہیں ان کی، آپ یقین کریں، آپ پڑھ کے بالکل، میں کہوں کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ مردہ بھی جی اٹھے، یعنی جو بالکل مایوس ہو گیا ہو، اگر ڈاکٹر صاحب کی تحریریں پڑھ لے، ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کر لے، تو آپ یقین کریں کہ اس کے اندر ایک نیا حوصلہ، ایک نئی چیز آ جائے گی، ایک نئی جو ہے جو کہتے ہیں رکت کا سنچار، ایک نئی امید کا سنچار ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اردو میں لکھتے ہیں، سائنس کی بات کرتے ہیں، انہوں نے دیکھیے جو ہے گفتگو کی۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے، جیسے آپ نے ابھی گفتگو کی کہ جیسے مطالعہ بہت ضروری ہے، تو اردو بہت زبان کے بھی گفتگو ہو رہی تھی، تو میرے خیال سے مطلب یہ جو جی جو ڈپریشن کا معاملہ جیسے اردو میں بھی ہے، کہہ رہے یار کیا ہوگا، لوگ صرف جو فیس بک پہ غور کر رہے ہیں، واٹس ایپ یونیورسٹی سے لے رہے ہیں، جیسے میں نے ایک جگہ کئی جگہ لکھا بھی کہ مثال کے طور پر جیسے اب آپ ڈاکٹر ہیں، اب معاملہ یہ کہ کوئی ایک نئی چیز آئی، مثال کے طور پہ کسی چیز پہ آپ کو کسی چیز پہ آپ کو اسمائلنگ ڈپریشن پہ آپ نے بات کی، تو اب اس میں مان لیجیے آپ نے کلک کیا ریختہ پر یا کسی پر، تو اس پہ 10 کتابیں تو آ گئی آپ کے پاس، لیکن جو کون کتاب کا معیار کتنا ہے یہ وہ تو نہیں بتائے گا، نہیں اسکرین تو ہوتا نہیں ہم۔ بتائے گی، اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا، اور جو ہے اس کے لیے آپ کو لوگوں سے گفتگو کرنی پڑے گی، وہ رسالے دیکھنے پڑیں گے، تمام چیزیں ہوں گی۔ تو کیا ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ مطلب آج کل جو لوگ شارٹ کٹ اپنا رہے ہیں، تو شارٹ کٹ تو کسی میں چلتا نہیں، جو لوگ اردو زبان کے لیے کہہ رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا اب سائنس کی دنیا نکلتا ہے، ہماری نظر نہیں ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اردو کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اردو کی بستیاں بن گئی، ہم آپ یہاں بیٹھے ہیں لیکن پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، آپ کو سن رہی ہے، آپ کو دعائیں دے رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت سے پھر آپ کے بغیر فیس والے مریض بھی بڑھ جائیں، یہ بھی ضرور ممکن ہے کہ آپ سے لوگ مشورے کاش محبت ہے، مجھے تو بہرحال موقع ملے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے۔ جی جی یہ جو چلیے تھوڑا سا اردو سے ہٹ کر تھوڑی بات کروں گا میں، اسمائلنگ ڈپریشن جو میں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے، جی جی یہ آپ کو ملے گا اس پر، جیسے آپ نے کہا اس پر انٹرنیٹ پر ملے گا آپ کو، لیکن میں قارئین سے گزارش کروں گا کہ انٹرنیٹ کو اپنا معالج تصور نہ کریں، وہ دوائیاں نہ کھا لیں، کیونکہ مثال کے طور پر ہمارے پاس ابھی کچھ وقت ہے، میں کچھ کہوں؟ جی، تو وہ جو کہیں گے، وہ جو کہتا ہے آپ کو وہ صحیح ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا ہمیں ڈاکٹروں کو جرنلز پڑھنے پڑتے ہیں، ہمارے پاس ایویڈنس بیسڈ میڈیسن ہونا چاہیے، ہم کو پتا ہو، تو مثلا جی اسمائلنگ جی پیراگراف پڑھیں، لیکن وہ نہیں ہے، لیکن میں اگر میں اسمائلنگ لکھوں گا، میں انشاءاللہ شاید آپ کو بھی بھیج دوں انشاءاللہ، تو بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے، یعنی ایک آرٹیکل کے لیے مجھے شاید پوری کتاب پڑھنی پڑے۔ یہ میں 1 منٹ میں آپ کو، اسمائلنگ ڈپریشن کا مطلب ہے کہ خدا نہ کرے جاوید بھائی مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ٹھیک طرح سے ہو رہے ہیں،
یا کوئی اے بی سی ایکس وائی زیڈ بندہ ہے تو ہر وقت مسکرا رہا ہے، تو اندر اندر سے وہ ڈپریشن مبتلا ہے، اس کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا ہے، وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا ہے، اچھا رائٹر تھا اب کوئی افسانہ نہیں لکھ پاتا ہے، اور اس کو خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے، اور چڑچڑاپن آ گیا ہے. یہ سب باتیں یہ مردوں میں زیادہ، مرد برداشت کرتا ہے، کیوں؟ وہ سوچتا ہے یار اگر میں گھر میں کہوں میں اداس رہتا ہوں پھر تو مجھے مرد ہی نہیں سمجھیں گے، اگر میں یہ کہوں کہ میرا کام میں دل نہیں لگتا ہے تو لوگ گھر والے ہی مجھ پر ہنسیں گے، اگر میں دوستوں سے کہوں گا بھائی مجھے تم لوگوں سے ملنے میں کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے. تو مرد لوگ جو ہے نا وہ یہ سارا زہر چبا جاتے ہیں لیکن مسکراتے رہتے ہیں. اسی کا نام اب لیٹسٹ ٹرمینالوجی میں اسمائلنگ ڈپریشن. اور اسمائلنگ تم ڈپریشن اتنا جو مسکرا رہے ہو کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو، چھپا رہے ہو. تو پہلے یہ اب جی جی ہمارے شاعر نے کب کہا ہے، جی شاعر نے جی کہا ہے، تو ان جی جی لوگوں کو اب پتا چلا، ہمارے شاعروں نے جی کب کہا ان لوگوں کو اب پتا چلا. اس کے علاوہ اب مذہبی لوگوں کو دیکھو، پوجا پاٹ کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، ان میں سے بھی اکثر لوگ ڈپریشن، لیکن آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوگا. اسی لیے ریسنٹلی انہوں نے اس میں ڈپریشن کے ٹریٹمنٹ میں پریئر تھراپی بھی شروع کی ہے. وہ بھی دھیرے دھیرے انہی اقدام پر چل رہے ہیں جیسے جو ہم 1400 سال پہلے چل چکے ہیں. تو یہ تھا اس پر. اور اگر اور کچھ آپ پوچھنا چاہیں. جی جی ڈاکٹر صاحب ابھی مذہب کی بات آپ نے کی تو میں صرف یہ آپ سے عرض کرنا جیسے کہ مذہب اور سائنس کو لوگ الگ الگ بھی دیکھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے نہیں ہے مذہب کا حصہ سائنس ہے، اس پہ بڑی گفتگو ہوئی ہے. تو لیکن اکثر جیسا ابھی آپ نے پیر کا ذکر کیا، ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ نہیں بھائی روحانی علاج بھی کیجیے اور جو ہے آپ ڈاکٹری علاج بھی کیجیے. اچھا ایلوپیتھ کے جو ہے بہت سے نقصان بھی بتاتے ہیں جو آیوروید والے کے ساتھ اس سے یہ ہوتا ہے. اچھا اس کی کیا حقیقت ہے؟ جیسے میں ادب سے کی گفتگو کر رہا ہوں کہ بھائی ہر جو ہے انگریزی دوا کا کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کہیں فائدہ کرے گی کہیں نقصان کر دے گی، لیکن اب کہتے ہیں بھائی آیوروید کا جو ہے کیا کہتے ہیں کوئی بھی جو ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، یا جو ہم ہومیوپیتھ کرتے تھے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا. تو کیا مطلب واقعی ایسا ہے کہ جیسے ہم نے ایک سر درد کی گولی لی اس سے ہمارا سر درد تو ٹھیک ہو گیا لیکن معلوم ہے جناب کڈنی پہ اثر پڑ گیا؟ تو اس طرح کے میں متھ کہوں گا اس کا، اس طرح کے بحث ڈاکٹر کیا بتائیں کہ اس متھ کا کیا معاملہ ہے کہ مطلب لوگ اس طرح کہتے تو یہ صرف کہانیاں ہیں، باتیں ہیں، یا پھر کیا وجہ ہے اس کی، یا پھر زیادہ لینے سے ہوتا ہے کہ ہم نے بخار کی دوا لی 102 تھا ہم نے لے لی زیادہ تیز والی بخار کی دوا. کیونکہ ہمارے ناظرین اس وقت ہر طرح سے جاننا چاہتے ہیں آپ سے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ایم ڈی رہے ہیں ماشاءاللہ، تو اس طرح سے بھی ناظرین ہمارے فائدہ اٹھائیں کہ جیسے کہ کوئی بھی دوا ہم نے لی کھائی تیزی سے کنٹرول ہو گیا تو کیا اس کا سائیڈ ایفیکٹ بدن پہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے یا صرف ایک متھ ہے یہ؟ ابھی تک جو سوالات آپ نے پوچھے تھے وہ بہت اچھے تھے، شاندار تھے، اب آپ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا. بہرحال ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں وہی کہوں گا جو سچ ہے. سچ تو یہ ہے کہ آج کل کی دنیا میں پیسے کا جو انسان کو بھوک لگی ہے ثروت کی اور مفت کمائی، وہی وجہ ہے. پہلے ایلوپیتھی جو ہے آپ نے کہا کہ سائیڈ ایفیکٹ، میں چھوٹی سی مثال میرے مختصراً بولوں گا. میرے پاس مریض آیا، کشمیر عظما کا آرٹیکل، جناب بیماری یہ ہے دوائی لکھ دو. یہ مختصر بڑا اچھا آدمی تھا دوائی لکھ دو. میں نے کسی کچھ نہیں، یہ بالکل ڈائگنوس کی دوائی لکھ دی. میں ڈپریشن کی دوائی لکھ دی، 3 دوائیاں لکھ دی. اب یہ ظاہر ہے پڑھا لکھا، یہ باہر گیا بیٹھا فون پر دیکھا ان دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، واپس آیا کہا مجھے دوائی نہیں کھانی. میں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہتے 44 سائیڈ ایفیکٹس اور میری تو صرف 5 کمپلینٹس ہیں، 5 کے لیے میں 44 کروں. اب ہم بھی انسان ہیں، ہم نہیں کہیں گے فرشتے ہیں، کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے. میں نے کہا لیکن جب وہ چیمبر سے باہر گیا پھر وہی میرے اندر کا انسان جاگ اٹھا. ڈاک نے کہا یہ بیچارہ تو دے میں نے سے کیا پتا. میں نے اس کو چپراسی کو اس کو بلاؤ واپس. نے کہا صاحب ادھر بیٹھیے. تو میں نے کہا دیکھو بھائی آپ نے کتنے سائیڈ ایفیکٹ پڑے؟ 44. میں نے کہا آپ کو 4 بھی نہیں ہوں گے.
جب ریسرچ ہوتی ہے ہمارے ایلوپیتھی میں، ایلوپیتھک 10 لاکھ مریضوں کو ٹرائل بیسس پر لیا جاتا ہے، ان کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ان سب کو انٹرویو کرتے ہیں، بھائی آپ، ایک کہتا ہے سر درد ہوا، دوسرا کہتا ہے پیٹ درد ہوا، تیسرا کہتا ہے استفراغ ہوا، چوتھا کہتا ہے کچھ بے چینی سی ہوگی، تو یہ سارے جمع کر کے ہم ڈاکٹروں تک پہنچا دیتے ہیں، بھائی یہ دوائی لکھنے سے یہ ہو سکتا ہے۔ اب جب مریض کہتا ہے کہ میرا معدہ صحیح نہیں ہے تو ہم دوسری دوائی لکھ دیتے ہیں، سمجھے آپ؟ ہر انسان کو اتنے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اس پیتھی میں یہ، اس لیے میں نہیں کہ میں اوور آل کہوں گا حقیقت کہ ایلوپیتھی میں سائیڈ افیکٹس ہیں، ڈیفینیٹلی ہیں، لیکن سب کے سب سائیڈ افیکٹ آپ کے نہیں ہوں گے، ہو ہی نہیں سکتا ہے، 3 4 5 میں اپنی مثال کہوں گا، ہم ڈاکٹروں کو جب اکثر میں تو تھوڑا سا اردو ادب کی وجہ سے تھوڑا بولڈ ہوا ہوں، ڈاکٹروں کو جب سر میں درد ہوتا ہے کہتے ہیں برین ٹیومر ہے، سال مار جائیں گے، برین ٹیومر ہو گیا، تو گھبرا جاتے ہیں۔ اسی طرح مریض لوگ کہتے ہیں، یہ عام پھیلایا گیا ہے کہ یہ سائیڈ افیکٹ، سارے سائیڈ افیکٹ لیے تھے 2 دن، اور اگر سائیڈ افیکٹ ہوں بھی تو بیماری ٹھیک ہوتی ہے۔ ڈپریشن کے لیے آپ کو 6 ماہ کے لیے دوائی کھانی پڑتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو نیند آ جائے، آپ اکتاہٹ سی محسوس کریں، آپ یاننگ محسوس کریں، لیکن بیماری ٹھیک ہوگی نا۔ مجھے دکھائیے کس پیتھی میں ڈپریشن کا علاج ہے، نہیں ہے۔ اب خیر میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اب آپ بتائیے کہ یہ جو سارے باقی آلٹرنیٹ میڈیسن اس کو کہتے ہیں، آلٹرنیٹ میڈیسن مطلب لقمان کے زمانے سے چلتا، ہپوکریٹک کے زمانے سے چلتا ہے، ان دنوں ریسرچ نہیں تھی، ایون ہم تو ابھی ماشاءاللہ زندہ ہیں، ہم نے جب ڈاکٹری پڑھی ہم بھی نبض دیکھتے، ہم کو ہمارے کارڈیالوجی والے نبض دکھاتے تھے، 1 گھنٹہ لگتا تھا ہمیں سمجھنے میں اس کا نبض کیا ہے، ارریگولر ہے، ریگولر ہے، ارریگولر ہے۔ آج تو نہیں، اسی لیے کرا بھائی، ایکو کارڈیوگرافی کرا، فنش سارا کچھ، آج پیشنٹ خود ہی کہتا ہے۔ تو وہ جو کہتے ہیں کہ سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے کبھی ریسرچ کی ہی نہیں، اس میں اتنی ریسرچ نہیں ہوتی ہے جتنی اس میں ہوتی ہے۔ مجھے زیادہ پتا نہیں ہے آیورویدک ہومیوپیتھک، لیکن ایک بات کہتا ہوں کہ اگر یہ ساری پیتھیاں ٹھیک ہے تو مسلمان ملکوں میں کیوں نہیں ہے؟ میں نے ایران میں کبھی نہیں دیکھا۔ ایران میں جو ہیلتھ کیئر ہے نا وہ ایٹ پار ود یو ایس اے ہے، بلکہ میں تو کہوں گا اس سے بھی 4 قدم آگے۔ ایرانی لوگ میڈیسن میں بہت آگے نکل چکے ہیں، میں نے جو کچھ تھینک ٹو دیٹ کنٹری جو کچھ سیکھا وہیں سے سیکھا ہے، لیکن وہ تو انہوں نے نام رکھا ہے ہاسپٹل کا، راضی ہاسپٹل، لیکن راضی کا سائنس وہ آج کل نہیں چلاتے ہیں۔ حکیم ان کے زمانے میں لاکھوں کروڑوں تھے، آج کل ایک بھی حکیم وہاں کام نہیں کرتا، میں نے کسی حکیم کو وہاں علاج کرتے نہیں دیکھا۔ وہاں آپ کو اسٹرکٹلی، اور وہاں یہ ٹریڈ نیمز بھی نہیں ہے، آپ ایک دوائی کا ہندوستان میں 1000 ٹریڈ نیم ہے، اب آپ کون سی دوائی لکھو، وہاں ایموکسیلن ہے، بس فنش۔ اتنا آسان بنا دیا انہوں نے، اور وہاں آپ کو ہر کوئی صحت مند نظر آئے گا۔ یہاں سبھی بیمار ہیں۔ اب یہاں سب سے بڑی بات جو ہے کشمیر میں ہے، مجھے پتا نہیں، ہیلتھ اویئرنیس ہم لوگوں میں نہیں، کیونکہ ہم لوگوں کا ہمیشہ استحصال کیا، جو طبی میدان میں رہے انہوں نے ہم سے کبھی حقیقت ہمارے سامنے کے بیان نہیں کی، انہوں نے کہا آج بھی وہی چلتا ہے۔ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا یار کیا دوائیاں لکھی ہیں، یہ تو اوپر ڈائگنوس کچھ اور، کہتا اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو 15 دن بعد کون فیس بھرے گا، میں تو مر جاؤں گا۔ اب یہ حال پورے ملک کا ہے۔ میں نے دوسرے اسٹیٹس کے بھی پریسکرپشن دیکھے، ناٹ ڈوئنگ ہپوکریٹک اوتھ کا وہ احترام نہیں کرتے۔ یہ میں اپنے کشمیر کی بات کروں گا، ہمارے سماج میں زہر پھیل چکا ہے کہ ڈاکٹر لوگ صرف پیسہ کماتے ہیں۔ ارے بھائی اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اتنا مقدس پیشہ دیا ہے، اس کا احترام تو کرو۔ وہ لوگ جب ان کے پاس پیشنٹ آتا ہے وہ اس کو اشرف المخلوق، یہ خدا کا بندہ ہے، اشرف المخلوق، اسی حساب سے دیکھتے۔ یہاں کلائنٹ دیکھتے۔ میں نے خود ایک بڑے کمپلیکس میں ڈاکٹر کو، میرا کلاس فیلو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا، اسے پوچھا ارے بھائی کتنے لاکھ ہیں،
कितने का। अब जब आप उसको कस्टमर समझें तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? जब उसको अल्लाह का बंदा नहीं समझेंगे आप, वो आपके पास हेल्प के लिए आया भाई, आपको अल्लाह ताला ने, आपने एनाटमी पढ़ी है, मुर्दे को चीर फाड़ा है, फिर सर्जरी में गए, हर फील्ड में हमें सिखाया जाता है कि भाई इस बनी नव इंसान की कदर करो, इसको अल्लाह ताला ने अशरफ मखलूक। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है, मैं अपने, मुझे पता नहीं बाकी जगह, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। आप देखिए बाकी मुल्कों में प्रेस्क्रिप्शन लिखी जाती है, यूएसए में एक प्रेस्क्रिप्शन, एक दवाई बस, किसी को शुगर है एक मेटफॉर्मिन लिख दिया बस, हाँ जी और क्या, हेडेक, दूसरे में पैरास्टामोल। यहाँ आप डॉक्टर साहिबान कमीशन लेते हैं और 10 दवाएं लिख देते हैं। मैंने बहुत सारी प्रेस्क्रिप्शन देखी, मैंने बहुत सारी प्रेस्क्रिप्शन जमा की थी, मगर सैलाब की वजह से वो निचले कमरे में थे, वो बह गई कि अननेसेसरी मेडिकेशन, अननेसेसरी। इवन बाकी मुल्कों में भी अभी सर्जरी की जरूरत ही नहीं सर। एक पेशेंट गया दिल्ली, इसकी जी बैक की सर्जरी करनी है, 5 लाख डिपॉजिट करो, वो भाग के वापस आया मेरे पास। मैंने कहा इसमें सर्जरी, हालांकि मैं ऑर्थोपेडिक्स नहीं हूँ, मैंने जब सारा कुछ, मैंने इसको एक्सरे, इसको सर्जरी की जरूरत ही नहीं, तुम एक्सरसाइज करो, ये दवाइयाँ खाओ 10 दिन, इसका वरम उतरेगा, और फिर हर रोज आधा आधा घंटा वॉक करो। आज वो ठीक तरह से चल रहा है, 6 साल हो गए। मतलब ये है कि हर कोई हमें धोखा दे रहा है। मैंने अपने इस कश्मीर के बारे में लिखा है, 700,000 पीपल चीटिंग ईच अदर, आर स्टीलिंग ईच अदर। वही हाल हमारे मुल्क का है, हम सब एक दूसरे को लूट रहे हैं। अब अगर हम अदब की भी बात करें, इसमें भी अजारादारी हो रही है, वो बहुत बड़ा मौजू है फिर किसी दिन। तो ये मेडिसिन जो हमारे, अभी मैं कल ही देख रहा था, एक टैबलेट है जम्मू में वो 185 मिल रही है, कश्मीर में 395। दिस वाज ए न्यूज टू मी एंड शॉक टू मी। मैं पहले, मतलब डॉक्टर लोग यूजुअली बॉदर नहीं करते, हालांकि हमें सिखाया गया है, हमारे उस्तादों को सलाम, सिखाया गया है कि पेशेंट का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी पूछो, ये कितना कमाता है। अब जो मजदूर बेचारा रेड़ा चलाता है दिन भर, वो 100 रुपये कमाता है, उसको आप 500 की दवाई लिखेंगे, ये सब हमें सिखाया जाता है, इथिक्स हमें समझाई जाती है, लेकिन हम लोग उस पर अमल नहीं करते। अब मैं फिर एक बार कहूँगा, उर्दू जबान ने मुझे ये सब कुछ दिया। मैं गिल्ड, फिक्शन राइटर्स गिल्ड की मैंने सदारत कबूल की, वहाँ प्यार मिलता है अदीबों के, जो रियल सेंस में अदीब होते हैं, वहाँ इतना प्यार मिलता है कि आदमी खुशी से फूले नहीं समाते। लेकिन डॉक्टरों में प्यार नहीं मिलता है। डॉक्टरों में जब बैठो, हाँ जी कितने पैसे कमाए, अच्छा जमीन कहाँ खरीदी, अरे इतना ही कहाँ, तुम लोगों को और कोई काम, कम से कम इतना तो ये तो पूछो किस मरीज को तुमने प्यार दिया। एक कोट मैंने सुना है, अब मैं भी उसी पर पहुंचा हूं, कहते हैं कि जिंदगी भर मैंने इंजेक्शन लिखे, टैबलेट लिखे, कैप्सूल लिखे, मलहम लिखे, सैचे लिखे, बहुत कुछ लिखा, लेकिन आखिर में इस चीज पर पहुंचा कि सबसे बड़ा इलाज मोहब्बत है। तो पूछा गया कि अगर मोहब्बत कम पड़े तो मकदार बढ़ा दो, डबल द डोज। ये है हमारे, ये मैं फिर इसी जबान का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये सब सिखाया, और इस उर्दू जबान की वजह से जो प्यार मिला और मिल रहा है, और इसी वजह से डॉक्टर की हैसियत से मैं आपके सामने नहीं बैठा, मैं तो एज अदीब बैठा हूँ। बेशक तो बेशक। इस जबान ने जो मुझे सहारा दिया, पहले से मुझे आमदनी भी दे दी, मुझे पढ़ाया लिखाया इसी जबान है, क्योंकि उन दोनों उर्दू में लिखता था। रेडियो कश्मीर से 15 रुपए मिलते थे, फिर 25 रुपए मिलते थे, टीवी से 100। इसलिए ये इस जबान का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था, तो मैं डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर मुझे कागजों पर बनाया गया, मुझसे काम लिया गया पूरा, जो एक प्रोफेसर को करना, क्लास लेने, सब कुछ करना। लेकिन जब फैकल्टी की बात हुई तो मुझे अंदर घुसने नहीं दिया गया। इतने बड़े समझदार है हमारे डॉक्टर साहब, लेकिन वहां अदीबों के पास गया, उन्होंने फट से सदर बना दी। अब देखिए कितना फर्क है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, एक बिल्कुल। अच्छा लगा कि इस तरह की गुफ्तगू से
ہمارے بہت سارے ادیبوں اور شاعروں کو جو دل شکنیاں تھیں وہ دور ہوں گی، اور بہت نہیں سارے نہیں، آپ سے تحریک پائیں گے، اور انشاءاللہ امید رکھیں گے کہ وہ بھی ادب میں آئیں۔ ادب یقیناً ایک وسیع سمندر کی طرح ہے، وسیع لیکن سمندر ہے۔ وہی ہے، یہاں بھی اسی کی پذیرائی ہوتی ہے جس کے اندر بھی صلاحیت ہو غوطہ زن ہونے کی، تیرنے کی، پار ہونے کی، ورنہ کہیں غرقاب بھی ہو جاتے ہیں۔ اس بیچ میں بہت سارے سوال ہیں، جواب ہیں، بہت سارے میسیجز ہیں، لیکن باتیں چلی ہیں بیماری کے حوالے سے۔ تو یہ جو ضرور سائیکیٹرسٹ اور یعنی اس طرح کا جو کارڈیالوجی انہوں نے کہا ہے کہ کارڈیال ہو یا سائیکسٹ ہو یا پیتھک جو میڈیسنز وغیرہ ہیں، اس وقت کشمیر اور خاص کر ہم جموں کشمیر کی ہی اگر بات کریں، یہ بہت زیادہ انوالومنٹ ہو چکی ہے ہمارے نوجوانوں کی ڈرگز کی۔ تو ڈرگ ایڈکشن ہو رہا ہے، اس میں کیمسٹ شاپ والوں کا بھی بہت زیادہ انوالومنٹ ہے، اور کیا کیا ہو سکتا ہے، کیسے ہم بچ سکتے ہیں۔ میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ سید عرفان نبی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، امرجیت کور نیر صاحبہ آپ کا شکریہ۔ عرفان نبی بھائی جو ہیں میرے ہم نام بھی ہیں، اور وہ بھی بہت سارے انٹرویوز کرتے رہتے ہیں کشمیر سے ہی آپ کے، ان کی موجودگی بھی بہت اچھا لگا۔ اور آپ کی اس یعنی جو آپ نے اظہار کیا ہے، اور جس دلیری سے کیا، جس خوبصورتی سے کیا، بے باکی سے کیا، بہت زیادہ لوگ امپریس ہوئے ہیں۔ لیکن میں یہی جاننا چاہوں گا، یہ جو ڈرگ ایڈکشن اس وقت ہو رہا ہے ہماری نوجوان نسلوں میں، اس سے خود کو کیسے بچائیں؟ ماحول ایسا ہے کہ ہر دوسری دکان آپ کو وہ مال یا مواد جو ہے وہ فراہم، وہی ہے کہ آنے دو۔ جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بڑا ڈاکٹر بھی جو ہے وہ تب تک آج چین سکون سے سو نہیں پائے گا جب تک اس کے 50 مریض صبح، 50 دوپہر یا 50 رات میں نہ آئے۔ تو ایسے میں یہ جو ڈرگ ایڈکشن کا ہے، اس کو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ یہ بھی بتا دیں کہ کیسے بچیں ہم، اپنے نوجوانوں کو کیسے بچائیں۔ دیکھیے، جہاں تک ڈرگ ایڈکشن کا سوال ہے، اسے احتیاط کہتے ہیں، اور ڈرگ ایڈکٹ کو معتاد کہتے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، 10,000 سال جب آپ میں نے اس پر بھی لکھا ہے بہت کچھ اور پڑھا بھی ہے، 10,000 سال پہلے کا فسانہ ہے، یہ حقیقت ہے یہ کہ ان دنوں بھی لوگ، لیکن ان دنوں وہ ایسے گھاس کھاتے تھے، ایک جڑی بوٹی ہے دتورا، وہ لوگ کھاتے تھے، پھر ناچتے تھے، بھنگ ہے، باقی چیزیں ہیں۔ اب آج میں مختصر وقت ہمارے پاس کم ہے، سمجھ سکتے ہیں آج کی دنیا میں ڈرگ ایڈکشن کیوں ہے۔ ڈرگ ایڈکشن ایک بیماری ہے، پلیز انڈرسٹینڈ۔ جیسے ڈپریشن از اے ڈیزیز، جیسے کہ شوگر ڈیزیز ہے، باقی ڈیزیزز ہیں، اسی طرح ڈپریشن، اسی طرح ڈرگ ایڈکشن بھی۔ عام انسان ڈرگ ایڈکٹ نہیں بنا۔ میرا بیٹا آسٹریلیا میں رہا، کبھی ڈرگ ایڈکٹ، کیونکہ بیسک کوالیفیکیشن، بیسک ایجوکیشن تھی، وہ کبھی اس نے باہر میں بھی کام کیا، کبھی شراب نہیں۔ اس لیے ڈرگ ایڈکٹ وہی بنتے ہیں جن میں اس قسم کے جینز ہوں۔ ہیریڈیٹی، موروثیت کا اس میں زبردست اثر رہتا ہے۔ سپوز آپ کا باپ سموکر ہے تو وہ میرے لیے سگریٹ لاؤ، تو بچے کو شروع سے تربیت ملی۔ ڈرگ ایڈکشن سے آپ نے کہا کہ اس کا کیا کریں؟ سب سے پہلے اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن آف ڈرگ ایکٹ ان ایوری اسٹیٹ۔ ڈرگ ایکٹ جب اسٹرکٹ امپلیمنٹ، تو وہ دوائی والا نہیں بیچ سکتا ہے۔ ہمارے کشمیر میں ہے لیکن کاغذوں پر ہے، باہر یہاں اب تھوڑا سا یہ دوا بیچنے والے تھوڑا سا ہچکچانے لگے۔ پہلے تو آپ زہر بھی ان کے لو جتنا مرضی لے جاؤ۔ نمبر 2، اس میں ڈاکٹرز کا بہت بڑا رول ہے۔ اب میں نے فیس بک پر ڈاکٹر لکھنا چھوڑ دیا، اب میں لگتا ہے ICP، ہیلتھ کیئر پرووائڈر، کیونکہ ہمارے یہاں ہر ایرا گہرا لطو خیرا ڈاکٹر ہے، اس لیے میں صرف ڈاکٹروں کو کیوں بلیم کروں، یہاں حکیم صاحب بھی ہیں، وہ بھی ہیں، باقی بھی ہیں، اس لیے میں ہیلتھ کیئر پرووائڈر بہت زیادہ دوائیں لے دو ان کو، اور ایجوکیشن نہیں دیکھتے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے ایجوکیشن نہیں ہے۔ تیسرا آتا ہے لا اینڈ آرڈر نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں بھنگ کی کاشت ہوتی ہے، لوگ چرس پیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو قانون محافظ بن کر نہیں آتا ہے۔ ایک ڈرگ ایڈکٹ میں کاؤنسلنگ کر رہا تھا، اس نے کہا کہ گھر میں تو مجھے صرف چرس ملتی تھی، لیکن جب میں نے چوری کی، جب میں جیل میں پہنچا، وہاں تو سارا کچھ ملتا رہا، میں تو عیش کرتا رہا، 2 سال جیل میں رہا، مجھے سب کچھ ملا۔
جیسے کئی فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا، اور جو سنتری پھر ادھر سے کھولتا ہے، کیا چاہیے کھول چاہیے۔ یہ تیسری بات ہے، ہمارے ملک میں قانون سخت سے سخت ہونا چاہیے، جیسے سعودی عرب میں ہے، ادھر ایران میں۔ ایران جب انقلاب ہوا اس کے بعد میں گئے، ان کے پاس 60% 70% ایڈکٹ تھے، معتاد تھے، آج کوئی نہیں۔ اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن آف ڈرگ ایکٹ، اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن آف رولز اینڈ ریگولیشن، دین پیرنٹنگ۔ بچے کو آپ جنم سے ہی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ارے بچہ چھوٹا ہے، 10 مہینے کیا سمجھتا، وہ بچہ سارا کچھ سمجھتا ہے۔ عام لوگوں کی جانکاری کے لیے، بچہ ماں کے پیٹ میں بھی سپنے دیکھتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، باتیں کا سب کچھ کرتا ہے۔ جب وہ، یعنی اگر ماں 9 مہینے ڈپریشن کا، انگزائٹی کا شکار رہی، وہ بچہ 99% وہی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پریگننٹ لیڈی کو ہر لحاظ سے خوش رکھنا چاہیے۔ شی شوڈ بی ہیپی اینڈ ہیپی، پھر اچھا بچہ ہوگا۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں، ہمارے یہاں آج تشدد میں آج بھی پریگننٹ لیڈیز کو مارا جاتا ہے، اس پر تشدد ہوتا ہے۔ تو کیسے آپ نارمل بچوں کا تصور کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد جب بچہ دنیا میں آتا ہے، اس کی جو 0 to 5 اس کی پرسنالٹی بنتی ہے، وہ آپ اچھی طرح کر نہیں پاتے ہیں۔ ہم لوگ آج، مجھے پتہ نہیں دوسرے ملکوں اسٹیٹس میں، ہم لوگ آج بچوں کو مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، یہ کہتے ہیں تو باتیں زیادہ کرتا ہے۔ تو ابھی ایک دعوت پر، میں دعوت واضح پر نہیں جاتا، لیکن کبھی کبھی قریبی دوست جانا پڑتا، میں گیا، 2 بچے باہر تھے، ایک بچہ ورنڈا کرسی پر بیٹھا فون پر گم تھا، دوسرا بچہ کھیل رہا تھا دوسرے بچے کے ساتھ، اور خوب مستی کر رہے تھے۔ اندر 2-3 عورتیں، دیکھو کتنا اچھے گھر کے سنسکار ہیں، اب کرسی پر بیٹھے، اور وہ دیکھو بدتمیز بچے۔ ایک کتاب ہے نارمل چائلڈ، اگر آپ وہ پڑھیں گے، آپ کہتے ہیں ارے بچے کو سنبھالنا بہت کٹھن کام ہے، بچے کو آپ گرد و خاک میں پلٹیاں کھانے دیجئے، ناک بہنے دیجئے، کھانے کا خیال رکھیے، صرف خیال رکھیے غلط کام نہیں کرا۔ میرا مطلب ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، میں اپنے ملک اس کشمیر، ہم لوگوں کو بھی یہ بھی پتہ نہیں بچے کی تربیت کیسے کی جائے۔ آپ اس کو وہ بچپن سے وہ چیزیں نہیں دے رہے، حتیٰ کہ مذہب کے معاملے میں بھی اس کا بھوکا ہی رکھتے ہیں، صحیح معنوں میں اسے نہیں بتاتے ہیں۔ اب یہاں مجھے یاد آیا، ہمارے وائز مبلغ جس مذہب سے تعلقات، کیا وہ ڈرگ ایڈکشن پر کچھ فرماتے ہیں؟ نہیں فرماتے۔ میں نے ایک امام صاحب سے کہا، بھائی اس محلے میں بہت ہزاروں ڈرگ ایڈکٹ ہیں، آپ ایک جمعہ ہفتے میں رکھیے اس پر فرمائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم لوگوں کو بس نماز اور یہ ہے، یہ چیزیں ہیں۔ جب ہم کو ایک معاشرہ بنانا ہوتا ہے تو بہت ساری جگہوں پر، بہت سارے مراکز پر تبدیلیاں لانی پڑتی۔ آپ کہیں گے ڈرگ ایڈکٹ کیسے ختم ہوگی؟ آپ دیکھیے، نوجوان بیچارہ ڈپریشن مبتلا، جب اس کو کسی نے کہا ہی نہیں تو بیمار ہے، تو آ جا، ویسا میرے سامنے میں نے بہت سارے ڈپریشن، کالی ویڈیو خودکشیوں پر دی، خودکشیاں عام ہے، یہی وجہ ہے، ڈرگ ایڈکشن ہے، پھر وہ آپ کوپ نہیں کر سکتے زندگی کے ساتھ تو خودکشی کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ جو ہمارے کشمیر میں یہاں کی مثال دوں گا، ہمارا جو ایک معاشرہ تھا، سماج تھا، ہم لوگ سب مل جل کے رہتے تھے۔ ملیٹنسی کے بعد اور لاک ڈاؤن کے بعد وہ سارا ختم ہو، یا باقی جگہوں میں ہر کوئی اپنی اپنی دنیا میں گم ہے۔ تو ماں باپ جب گم ہے، بچہ کیا کرے گا؟ میں نے خود دیکھا ہے کہ ماں بھی فون پر ہے، بچہ، یہ باپ بھی فون پر ہے، بھائی سب 4 لوگ، بچے کو ارے تو نہیں پڑھتا ہے، ارے کیسے پڑھے گا؟ تم لوگ دیکھو، اٹھو اور اس کو پکڑو، سمجھاؤ، یہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ 0 to 5 پر ایئر اگر آپ نے بچے کو صحیح طور سے نہیں سنبھالا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے، ڈرگ ایڈکٹ بھی بن سکتا ہے۔ ہم لیتے ہیں صرف یہ بہک گیا ہے، نہیں، ایسی بات۔ اور پھر جب الکوہلک بن جاتا ہے، پھر وہ چھوٹ نہیں جاتی ہے، کیسے چھوٹے گی؟ یہاں میں بتاؤں کہ شراب جو ہے، نشہ، شراب اگر آپ ایک بار پیئیں گے تو جس وقت بھی لیور کی بایوپسی کی جائے، یہ دکھائے گا اس بندے نے شراب۔ تو پورے سماج پر ہماری نظر،
قانون جب تک ہمارا ساتھ نہیں دے گا تو ہم کیسے ڈرگ ایڈکٹ ہوں؟ ہمارے کالونیز میں ڈرگ ایڈکٹ ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ پولیس کا کام ہے، اریسٹ دے۔ پھر اب ایک اور بد ستم ذری تھی، اب جب ان ڈرگ ایڈکٹس کو ریہیبلیٹیشن کے لیے لے جاتے تو وہاں سے وہ باغ کر آتے ہیں، وہاں کیا ڈاکٹر نے وہ ڈائزیپام کے بدلے یہ پازیپام لکھا، کلونازپام، کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو بھی فرصت نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی اپنا کام ایمانداری سے نہیں نبھاتے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، میں نے ایران میں دیکھا ہے، وہاں ہر کوئی ایمانداری سے کام کرتا ہے، اسی لیے وہ ملک آگے بڑھ رہا ہے اتنی سختیوں کے باوجود بھی۔ وہاں کوئی جھوٹ ہی نہیں بولتا ہے، کبھی نہیں۔ وہاں جھوٹ بولنا ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے آپ کا بیٹا شراب پی کے بہکتا ہو، یا کتنا شیم ہوگی آپ کو، وہی وہاں ہو۔ اس لیے جب جھوٹ ہی نہیں بولا جاتا ہے تو کوئی غلط کام ہو ہی نہیں رہا ہے۔ یعنی پھر سے میں کہوں گا ان کے سوال کا، جب ڈرگ ایکٹ سختی، قانون سختی، اس میں مطلب جس ڈرگ پیڈلر کو یہ لوگ 6 مہینے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، ارے اس کو عمر بھر رکھو ادھر، یہ کیونکہ پھر وہی کام کرے گا، سکولوں کے باہر چرس بیچے گا، یہ کرے گا۔ لہذا پورے معاشرے پر، پورے سماج پر، پوری حکومت پر، حکومت کو، والدین کو، مذہبی رہنماؤں کو، فلاسفروں کو، اداکاروں کو، فلم والوں کو، رائٹروں کو، یہ سارا اپنا فرض سمجھ لینا چاہیے، پھر تبدیلی آ سکتی، ادروائز۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال اسی کے ساتھ ہے، بہت اہم گفتگو، ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ آج ہمارا پروگرام جو ہے کتنا اہم ہو گیا۔ تو ایک سوال میں ڈاکٹر صاحب یہ کروں گا، آپ کو الحمدللہ مذہب کا بھی جو ہے مذہب کا بھی آپ نے مطالعہ کیا ہے۔ جیسے یہ تو شراب کی بات ہو گئی، ایک بیئر ہوتی ہے، بیئر میں الکوہل جو ہے وہ 7% یا کسی میں 3% یا 4% ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں جو شراب کے تعلق سے آیا ہے کہ مت جاؤ مسجد کی طرف جب تک کہ تمہیں اتنا ہوش نہ ہو کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ اس کا خلاصہ میں بتا رہا ہوں۔ تو بیئر میں پہلے سے بڑی انرجک چیزیں ہوتی ہیں، جیسا میں نے سنا ہے، میں نے ایک بار دیکھا تھا اخبار میں کہ سچن تندولکر جو ہے ایک کپ بیئر کے ساتھ کھڑے تھے، تو اس کی تصویر باقاعدہ تھی۔ لوگ کہتے ہیں بیئر میں بڑا فائدہ ہے، الکوہلک بیئر۔ یہاں پہ معاملے کہ آپ تو ایران میں رہے ہیں، یا میں دبئی میں ابو دھابی میں رہا ہوں، تو وہاں نان الکوہلک بیئر ملتی ہے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم پیتے تو خوب پیتے تھے، یہاں وہ معاملہ نہیں ہے۔ تو مطلب کیا واقعی اگر ہم مذہبی اعتبار سے، تو مطلب بیئر پینے کے بعد لوگ بتاتے کہ نشہ نہیں ہوتا، یعنی آپ ایک مقدار میں پیتے ہیں، آدھی بوتل، یا وہ تو 7% والے میں بھی، یا لائٹ بیئر جس کو کہتے ہیں، اس میں نشہ نہیں ہوتا، لیکن جو ہے تو کیا یہ مطلب یہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے، یا جو ہے کیا کہتے جیسے کسی کو کڈنی میں سٹون ہو تو لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ اگر آپ بیئر پیتے لگاتار تو سٹون جو ہے نکل جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں بھی مت ہے۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا بھی، دوسرے لوگوں نے۔ تو کیا مطلب یہ جو ہے جو جیسے بیئر پینے سے کیا مطلب اس سے مذہبی اعتقاد پہ کوئی فرق پڑتا ہے، یا کتنی پینی چاہیے کہ جس سے میں فائدہ ہو، نقصان نہ ہو، یا بالکل اسے بحیثیت ایک مذہبی آدمی کی اس کو چھونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس میں الکوہل ہے؟ اب آپ نے مجھے مذہب مفتی بنا دی۔ بہرحال یہ اچھا سوال پوچھا آپ نے، پہلے میں اس کا جواب دوں۔ بیئر پینے سے کوئی کڈنی سٹون ٹھیک نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ ہوتی ہے، اس میں آکزلیٹس ہوتے ہیں، اور کڈنی سٹون پیچیدہ ہو سکتی ہے، یعنی سائز میں بھی بڑھ سکتی ہے اور پھنس بھی سکتی ہے، اچانک اس کو پھر ہاسپٹل میں جانا پڑے۔ نمبر 1، بیئر میں بھی نشہ ہوتا ہے، وہ جو آپ اس بیئر کی، وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی الکوہل نہیں ہے، کوئی نشہ نہیں ہے، وہ ایک جو کا پانی ہے، وہ حلال ہے، اس میں آپ کی۔ لیکن یہاں جو بیئر میں تھی، یہ نہیں آپ پی سکتے، کیونکہ جب آپ بیئر پیتے ہیں تو آپ تھوڑی ایک گلاس پیئیں گے، آپ تو 2 بوتلیں پیئیں گے نا، 2-3 بوتل، اس سے نشہ ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی نشہ ہوتا ہے، اس میں نشہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ہم نہیں پی سکتے، وہ تو ہم پر حرام ہے۔ تو بیئر اگر ایک گلاس پیے تو ڈاکٹر صاحب، اگر ایک گلاس، جیسا آپ نے کہا ایک ہی گلاس پہ اکتفا کیا جائے، ہم ہمارے بہت سے ناظرین، تو اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا بدن کو، جسم کو؟ ایک گلاس سے کچھ نہیں ہوگا، وہ کڈنی سٹون خارج کرنے کے لیے وہ 8-10 بوتلیں پیتے ہیں، تو اس میں آکزلیٹ زیادہ، تو اس سے اور سٹون بڑھ سکتی ہے۔ میں ان سے یہ کروں تو سمپل واٹر کیوں نہ پی لے، فائدہ ہی فائدہ اس میں، کیونکہ بیئر میں کیلوریز بھی ہوتے ہیں، موٹاپے کا خطرہ ہے، اور بیئر پینے کے بعد بھوک لگتی ہے، آپ کو گوشت بھی چاہیے، چکن بھی چاہیے، باقی چیزیں بھی چاہیے۔ پانی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، پانی 0 کیلوری، تو پانی کی 5-6 بوتلیں پیجیے اس کے بجائے۔
یہ سب متس ہیں, یہ مت بنایا گیا ہے لوگوں نے, وہ اپنے لیے دروازے کھلے ہیں, اگر ہم بیئر پیتے ہیں نہیں, سیم تھنگ, آپ بیئر کے بدلے ریکمنڈ کیجئے پانی, جب کڈنی سٹون ہو دن میں 3 لیٹر پانی کافی. بہت شکریہ, بہت ہی تفصیلی گفتگو رہی اور بہت ہی بے باکی سے آپ نے آج اس سیشن کو جو ہے پائے تکمیل تک پہنچایا. نصرت علی خان قاضی صاحب بھی کہتے ہیں کہ بہت بے باکی سے آج یہ سیشن جو ہے سوالات اور جوابات کا رہا. بہت ہی میں کہوں گا کہ علم میں اضافہ تو ہوتا ہی رہا ہے, لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ بہت ہی کچھ نئی جہتیں اور نئے الفاظ اور نئے کچھ موضوعات کا جو ہے اضافہ بھی ہوا اور جانکاری بھی ہوئی. تو میں اسی قاری کا اگر کوئی خاص سوال ہو ان کے جواب دیں گے, پھر اگر کوئی خاص سوال. بس یہی ایک میں نے پڑھا تھا کہ سوسائٹی میں چینج بڑوں سے تو مشکل ہے, لیکن جو ینگسٹر ہیں ان سے آ سکتی ہے. تو اب ینگسٹر کو کیا کیا کرنا چاہیے, وہی ہے کہ ہر اسکول کے باہر, ہر کالج کے باہر ہم کہتے ہیں کہ سگریٹ نہیں ہوگا ہے, ہم کہتے ہیں کہ کیمن شاپ نہیں ہوگی ہے, اور وہاں کیا کیا چیزیں آج خرید و فروخت ہو رہی ہیں. آپ نے یعنی مختصر آپ نے کہا کہ لا جو ہے وہ تھوڑا سختی سے برتا جائے تو بہتر ہے. بالکل. تو سب نے یہی کہا ہے کہ آج بہت کچھ سیکھا. بے شک اب تک کا منفرد پروگرام میں ایک بات اور کہوں گا عرفان بھائی, میں ایک بات اور کہوں گا عرفان بھائی کہ دیکھیے آج جو سب سے اہم چیز ڈاکٹر صاحب نے جو بہت اہم چیزیں بتائی, اس میں ایک بات بتائی ریسرچ. یعنی جب میڈیسن جب تقابلی مطالعہ ہو رہا تھا ہومیوپیتھ کا ایلوپیتھ کا وغیرہ, تو دیکھیے کتنی اہم بات کہی ڈاکٹر صاحب نے. ناظرین کی ریسرچ ہر جگہ چاہیے, اپنی زندگی میں بھی آپ کو ریسرچ چاہیے. بالکل. اگر جس کو خود احتسابی کہتے ہیں, عربی زبان میں اس کو ڈاکٹر صاحب خود احتسابی کہا جائے گا. نئی ریسرچ جو ہم اپنا موازنہ, اپنا انالیسس کرتے رہیں کہ یار ہم کیا کریں. تو میڈیکل سائنس اسی لیے بڑا ہے ناظرین. آج ڈاکٹر صاحب ہمارے سامنے بیٹھے اتنی گفتگو کری اس وجہ سے کہ اس پہ بہت محنت کی گئی, جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا. ادب میں بھی وہی آگے بڑھتا جو اتنی محنت کرے. ڈاکٹر صاحب نے محنت کی, اپنے کلینک میں پوری دنیا آباد کی. یعنی ہر فرد آتا ہے, اس کے احساسات کیا ہوتے ہیں, جو کہ ایک تخلیق کار بحث تخلیق کار کے جو چیزیں انہوں نے محسوس کی وہ کی. تو میں یہی کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب ادب کے بھی واقعی جیسا میں نے کہا الحمدللہ آج ثابت بھی ہو گیا یہ ادب کے بھی سے ایم ڈی بھی ہے, الحمدللہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس پہ تحریک ادب میں گوشہ بھی نکلے گا. صحت کامل جو ان کا, اس کا بھی آپ انشاءاللہ پڑھنے کو آپ دیکھیں گے, ویب سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو بالکل جو ہے اب آخری میں جو ہے عرفان بھائی بس انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے کسی کا کمنٹ ہے, ورنہ آپ کی اجازت ہے. 1 گھنٹہ 52 منٹ ہم ساتھ میں. سب نے ان کو بے شمار دعائیں دی ہیں, اور امرجیت کور نیر ہیں, یہ بھی لکھ رہی ہیں کہ لرن سو مچ فرام دس ڈسکشن. تو ہم آج یقیناً خوش ہیں کہ یہ ایک ایسا ادبی پلیٹ فارم ہے ڈاکٹر صاحب کہ جہاں میں نے پہلے کہا یہ سب ادیب ہیں, یہ جتنے بھی یہاں جڑے ہیں سب ادیب ہیں, سب شاعر ہیں, سب قلمکار ہیں, مفکر ہیں, اور اپنی اپنی جگہ کچھ نہ کچھ خدمت جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں. آپ نے اور حوصلہ بڑھایا, آپ نے اور نئی جہتیں آج بتائیں. اس کے لیے میں تحریک بقائے اردو کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں, بالخصوص جو ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں سید فاروق شاہ بخاری صاحب, ان کی طرف سے جاوید انور بھائی کی, اور تمام اراکین کی جانب سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر کبھی کسی ملاقات, کسی پروگرام میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی, کسی نئے موضوع سے, کسی نئے سے. بہت بہت شکریہ. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, اور اپنے قارئین کا جنہوں نے مجھے سنا اور انہیں اچھا لگا, یہ میری خوش قسمتی ہے. تو میں نوجوانوں سے صرف ایک بات آخر میں کہوں گا کہ کچھ کیجیے, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, بشرطے کہ آپ انیشیٹو ہو اور کنسسٹنسی ہو, آپ کچھ بھی کر سکتے. کیونکہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ نوجوان ہیں اور اپنی جوانی کو فضولیات میں برباد مت کیجیے, اپنے سامنے ایک مشن رکھیے, ایسا کرنا اپنی قوم کے لیے جتنا ہو سکے اتنا کیجیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ, پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ.